السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایک ریکویسٹڈ ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس ناول کی ریکویسٹ کی ہے دینی ایرا نے۔ ناول کا نام ہے وادی دل، اور رائٹر آسیہ رئیس خان۔ آسیہ رئیس خان سے ہم نے ہمارے چینل پر ناول اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے، اور انہوں نے ان کی ناولز ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن بھی دی ہے۔ اتنی اچھی اچھی ناولز وہ لکھتے ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اور ناول جو ہے تو بہت ہی زبردست، بہت پیاری سی ناول ہے، بہت ہی خوبصورت رومانٹک سی ناول ہے، اور ہیرو کو بہت امیر گھرانے سے دکھایا گیا ہے، اور وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، اور ہیروئن حالات کی ماری بہت ہی زیادہ پریشان حال، پڑھی لکھی ہے لیکن بہت پڑھی لکھی ہے محنت سے، اور وہ ہیرو کے گھر پر ملازمہ دکھایا گیا ہے اسے۔ آگے جا کر وہ ٹیچر بنتی ہے، کس طرح سے ٹیچنگ تک پہنچتی ہے، یہ ریڈ کرنا بہت انٹرسٹنگ ہے، اور عورتوں کے حقوق پر مبنی ہے یہ کہانی، اور بہت ہی پیاری سی لو اسٹوری ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بیس کہانی ہے، اور دونوں ہیرو ہیروئن کو پہلی نظر کی محبت ہو جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، اور ہیرو اور ہیروئن دونوں کا کردار بہت زبردست، بہت اچھا دکھایا گیا ہے، اور فیملی ناول ہے۔ آسیہ رئیس خان کی ہر کہانی ایک دم زبردست، ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے ان کی ناول۔ میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو بھی ان کی ناولز پسند ہے، آپ لوگوں میں سے، وہ اس طرح کی جو بھی ناول ریڈ کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں سے اس ناول کو اور ان کی تمام ناولز کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ان کا پیج بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، آپ لوگ چاہے تو وہاں سے بھی ان کی ناولز ریڈ کر سکتے ہیں، ان کو فالو بھی کیجیے گا، اور یہ میں خود دل سے چاہتی ہوں۔ بہت اچھی رائٹر ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری پیاری سی ناول کی جانب۔ حیدر نے بے یقینی اور حیرت سے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ اس نے ہلکے سے سر جھٹکا، شاید یہ اس کے تخیل کا کارنامہ ہو جو اسے اس کا چہرہ دکھ رہا ہو، لیکن نہیں، وہ وہی تھی جو اسے بے قراری سونپ کر کہیں چھپ گئی تھی، کھو گئی تھی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس نے اس کے دل کو پہلی کسک دی تھی، ایک چنگاری جو جانے کب اس کی قربت میں جاگی، اب بھڑک کر اس کے 400 پھیلی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہ بے نیازی نہیں تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی، جس نے پہلی بار اس کی توجہ کھینچی تھی، اسے چیلنج کیا تھا۔ اس وقت اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے اسے دیکھا یا نہیں، پہچانا یا نہیں، یا پہچان کر انجان بن گئی، کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سر جھکائے اندر آئی تھی، اور ہاتھ میں پکڑا خوبصورت سا کاغذی بیگ میز پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ حیدر اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ شافیہ کی آواز پر چونکا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بمشکل خود کو باہر نکلنے سے روکا۔ امی جو ابھی اس کا سوال مکمل نہ ہو سکا۔ چلے پھپھو، اعظم بھائی آ گئے۔ آئمہ دروازے میں کھڑی تھی۔ چلو، پہلے ہی لیٹ ہے ہم۔ شافیہ نے اس کا رکھا بیگ اٹھایا اور بیٹے کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ حیدر کار میں بیٹھنے تک ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ وہ کہیں تو نظر آئے گی۔ اس نے ڈرائیونگ سے انکار کر کے اسٹیئرنگ وہیل اعظم کو تھما دیا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ جانے سے انکار کر دے، لیکن اس نے ماں کے دمکتے چہرے کو دیکھا اور تھکی سی سانس خارج کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اور جس کے کھو جانے کا ماتم کر رہا تھا وہ اسی گھر میں تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، وہ خوش تھا پھر بھی، مگر اس بیلا کو دیکھ کر جو احساس اس پر حاوی ہو رہا تھا وہ الجھن کا تھا۔ وہ پر اعتماد اور بے نیاز، کسی بات سے متاثر نہ ہونے والی لڑکی اور امی کے کمرے میں نظر آئی لڑکی ایک ہوتے بھی دو مختلف شخصیات لگ رہی تھی۔ حیدر نے جوتے پہن کر جیکٹ اٹھایا اور دروازہ مقفل کر کے باہر نکل گیا۔ اس ہل اسٹیشن پر اس کا یہ دوسرا دن تھا۔ پربتوں سے ہم آغوش ہونے کی کوشش میں جھک جھک کر ٹہلتے بادل، 400 پھیلی ہریالی کی خوشبو اور تالاب سے گھرا یہ صحت افزا سیاحی مقام بڑا دلکش تھا۔ ابھی سیاحت کا موسم نہیں تھا، اس لیے اکثر ریزورٹ اور ہوٹلیں خالی تھی۔ گوگل میپ میں راستہ دیکھتے ہوئے اس نے جاگنگ شروع کی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس ہوتے ہوئے اسے مین راستے سے دائیں طرف اونچائی کی طرف جانے والی پگڈنڈی نما راستہ نظر آیا۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس طرح کے ٹورسٹ پوائنٹس تھے جہاں سے نیچے دور تک پھیلے پہاڑی سلسلوں اور وادیوں کا نظارہ کیا جاتا۔
وہ ہوٹل جانے کی بجائے اس راستے کی طرف مڑ گیا۔ اوپر پہنچا تو وہاں کا نظارہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ سورج ابھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی نارنجی شعاعیں افق پر دور تک رنگ اور روشنی پھیلا چکی تھی۔ نیچے تحت نگاہ نشیب و فراز کے سلسلے دور تک پھیلے تھے۔ موبائل میں تصویریں لینے کے بعد ایک طرف بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر بہت دیر تک وہ وہی تصویریں دیکھتا رہا۔ موبائل بند کر کے ہوڈی کی جیب میں ڈالتے اس کی نظر سامنے اوپر آتی پگڈنڈی پر ٹھہر گئی۔ وہ ہاتھ میں ٹوٹی شاخ لیے اوپر چڑھ رہی تھی۔ اس سرد موسم میں سویٹر، جیکٹ، شال سے بے نیاز اس کا سبز دوپٹہ ایک شانے پر جھول رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے پرواہ تھی۔ اوپر پہنچ کر اس نے شاخ ایک طرف پھینکی اور ریلنگ کے قریب جا کر رک گئی۔ کیچر میں قید بالوں کو آزاد کر کے کیچر آستین میں لگایا اور سر اوپر کر کے جیسے سورج کی شعاعیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ ہوا کی دوش پر اس کے بال اور دوپٹہ پیچھے لہرا رہے تھے۔ اپنی داست میں اس وقت وہ تنہا تھی۔ دنیا کے ہر تقاضے اور دنیاداری کی بناوٹ سے ماورا بالکل خالص۔ حیدر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس نے سر سیدھا کیا اور ٹائٹینک کے ہیرو ہیروئن کی طرح دونوں بازو جسم سے دور پھیلا کر زور سے چلائی۔ پربتوں سے ٹکرا کر اس کی آواز ذرا دیر بعد واپس لوٹی تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ ایکو پوائنٹ تھا۔ اس بازگشت کے جواب میں اس کے چہرے پر بکھری خوشی بڑی معصوم تھی۔ اس نے ایک بار پھر زور سے چیخ ماری۔ اپنی ہی آواز کی گونج سنتے ہوئے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور حیدر کو دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ ہیلو، حیدر مسکرایا، بلکہ گڈ مارننگ۔ ذرا دیر قبل والی سٹپٹاہٹ اور فوراً اعتماد میں ڈھل گئی۔ اس نے کچھ کہے بنا سر ہلکے سے جھکا کر اس سے بھی وش کیا اور اس کی طرف سے رخ موڑ کر بال اور دوبارہ کیچر میں قید کر کے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر ریلنگ کے قریب آیا۔ بہت خوبصورت منظر ہے، اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ وہ اب بھی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ حیدر کو اس طرح نظر انداز کیے جانے کی عادت نہیں تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے انگلینڈ میں، اس سے قبل یہیں اپنے وطن میں، وہ ستائشی نظروں کا عادی تھا۔ اسے دیکھنے والا یوں ہی اس سے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ پہلی طویل نظر کے بعد جلد ہی نظریں پھر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ حیدر نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ چوڑی پیشانی اور سانولی رنگت میں سب سے نمایاں اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں۔ گرے جوگرز میں سبز اور سفید امتزاج کا کرتا، سفید پینٹ اور سبز دوپٹہ، اس کے سیاہ بال شانے سے نیچے پشت پر پھیلے تھے جو اب اس نے لپیٹ کر کیچر میں قید کر دیے تھے۔ کچھ لٹیں کان کے پیچھے سے گردن پر جھول رہی تھی۔ کان میں چھوٹی سی بالیاں تھیں، ہتھیلی تک اس کی آستینیں تھیں۔ دوپٹہ کھول کر شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر رکی ہی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گویا ہوئی۔ اس طرح تنہا لڑکی کا جائزہ لینا آپ کو مشکوک اور لڑکی کو بے آرام کر رہا ہے۔ وہ بیک وقت اپنی حرکت پر شرمندہ اور اس کی صاف گوئی پر خجل ہوا تھا۔ سوری، ویری سوری، اس نے خجل ہو کر بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی سامنے نظر جمائے تھی۔ آپ لوکل تو نہیں لگتی، اس نے ماحول دوستانہ کرنا چاہا۔ سیاحی مقام پر لوکل صرف ریزورٹ اور ہوٹل میں کام کرتے ہیں۔ اسے اب تو اس لڑکی پر لعنت بھیج کر وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر اسے کچھ تو وہاں روک رہا تھا۔ جانے یہ اس کی بے نیازی تھی، اپنی ضد یا پھر پہلی سی لڑکی کو بوجھنے کا تجسس کے وہ 2 ٹوک جملوں کے باوجود اس کے لہجے اور آواز میں استہزاء یا منہ توڑ جواب دے دیا والا تاثر نہیں تھا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی گویا یہ اس کا معمول ہو۔ وہ تو آپ بھی ٹورسٹ ہیں، کس ہوٹل میں ٹھہری ہے؟ آپ کے ہوٹل میں نہیں، اور اپنی ہوٹل کا نام بتا بھی دوں تو کیا آپ یہاں کے سبھی ہوٹلز اور ریزورٹ وغیرہ جانتے؟ اوکے، ویل پوائنٹ۔ اس نے تفصیلی جواب کے بعد اس نے سر ہلایا۔ اس نے رخ حیدر کی سمت کیا، لیکن اسے دیکھنے کی بجائے پتھر پر پیر مارتے جوگرز کے تلے سے مٹی جھاڑنے لگی۔ آپ کل بھی اسی وقت یہاں آئیں گے؟ یہ تو ضرورت سے زیادہ بولڈ نکلی۔ حیدر نے سوچا، جی۔ اس نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بائیں ابرو کے قریب تل کو دیکھتے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جانے کے لیے مڑی، تو کل میں یہیں آپ کا انتظار کروں؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ وہ ہرگز بھی دل پھینک یا فلرٹ نہیں تھا، لیکن اس کے آخری سوال کا مطلب پوچھنا بھی تو ضروری تھا۔ نہیں، اسی لیے کنفرم کیا ہے، اس نے پلٹے بنا کہا اور آگے بڑھتی رہی۔ حیدر کا منہ کھلا رہ گیا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ واؤ، ایسی بے عزتی زندگی میں پہلی بار ہوئی ہے۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اسی سمت دوڑا جدھر وہ گئی تھی، اور ذرا دیر میں اسے چا لیا۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حیدر نے اس کے ساتھ قدم ملائے۔ آپ نے شاید کچھ غلط سمجھا، میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، اس نے قطع کلامی کی۔ پھر کل کیوں نہیں آئے گی؟ پوچھتے ہوئے اس کے ذہن نے خود ہی اس کی طرف سے جواب بھی دے دیا تھا، میری مرضی میں یہاں تنہا وقت گزارنے آتی ہوں۔ خلاف امید ذرا توقف کے بعد اس نے وجہ بیان کی۔ آپ تنہا ہی تو واک کرتے ہوئے یہاں آئی ہیں، کچھ دیر کوئی ساتھ ہو تو کیا مزہ آئے گا؟ اسے احساس ہوا کہ اب وہ زبردستی کر رہا ہے۔
اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ آپ کے رویے نے میرے اندر تجسس پیدا کیا ہے اور میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سڑک پر آ گئے تھے اور میں آپ کی خواہش کی پابند نہیں۔ وہی سادہ پر اعتماد لہجہ۔ حیدر نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ میں یہاں سے پیچھا کرتے ہوئے آپ کے ہوٹل اور روم تک بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ کچھ سیکنڈ سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے کہا، لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں، اور اس کے بازو سے نکل کر سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ حیدر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کی شش و پنج کے بعد مخالف سمت اپنی ہوٹل کی طرف رخ موڑتے ہوئے وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا، کلین بولڈ حیدر۔ اگلے دن جاگنگ کے بعد وہ اسی پوائنٹ پر پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کل جس وقت آئی تھی اس کے 20 منٹ بعد وہ اسے آتی دکھائی دی۔ وہی گرے جاگرز کیچر میں قید بالوں سے نکلی گردن پر جھولتی لٹیں۔ آج اس کا لباس سیاہ اور سرخ تھا۔ حیدر ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ اوپر پہنچتے فوراً نظر آ جائے، اور وہی ہوا۔ اوپر پہنچ کر اسے دیکھتے رک گئی۔ میں تو اپنی خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، حیدر نے ہاتھ ہلاتے قدر اونچی آواز میں کہا کہ فاصلہ زیادہ تھا۔ مسکرائی اور کل والی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر چند منٹ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ آپ ہمیشہ ہی دو ٹوک اور بلنٹ بات کرتی ہے، اس جگہ کا اثر ہے۔ وہ اٹھ کر ریلنگ کے قریب آیا۔ آپ ہمیشہ یوں لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ اس جگہ کا اثر ہے۔ اب بھی اس کی نظر سامنے افق پر تھی۔ یہ پہلی بار ہے اور لڑکی کا اثر ہے۔ اس نے حیدر کو لاجواب کرنا چاہا تھا، لیکن اب بے اختیار چہرہ موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جو اتنی دیر بات کرنے کے بعد مجھ سے متاثر نہیں ہوئی۔ کیا مجھے ان تمام لڑکیوں پر افسوس کرنا چاہیے؟ ذرا دیر بعد اس نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کا فیصلہ مجھے جانے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کرتی افسوس، خوش۔ اس نے جان چھڑانی چاہی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کوئی بہت فلرٹ یا دل پھینک قسم کا ہوں، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ پھر کیا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کیوں میری رائے یا اپنی امیج کی پرواہ کر رہے ہیں؟ ہم دو اجنبی اتفاق سے یہاں مل گئے ہیں، کل اپنے راستے ہوں گے۔ پتہ نہیں میرا دل کیا آج پھر آپ سے ملاقات اور بات ہونی چاہیے، اور میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے جو کہا بالکل سچ ہے، اسی لیے ریلیکس رہیں۔ میں ہوٹل یا گھر تک آپ کا پیچھا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس بار چپ رہی۔ میں یہاں تنہا ہوں۔ کیا آپ بھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ مجھے تنہائی پسند ہے، اس نے جیسے جتایا۔ مجھے کبھی کبھی جب کچھ سارٹ آؤٹ کرنا ہو۔ پھر ہو گیا سارٹ آؤٹ؟ آؤ۔ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کے سوال پر اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ آیا تو UK سے ہوں، رہتا پونا میں ہوں۔ اس نے ہلکے سے ابرو چڑھا کر سر ہلایا۔ اور آپ پونا؟ ارے یعنی مزید اتفاق کے چانسز ہیں۔ اتفاق کافی ہے، میں نہیں چاہتی مزید اتفاق۔ وہی سادہ، مضبوط اور پر اعتماد لہجہ۔ حیدر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پڑھتی؟ جاب؟ جی۔ کچھ دیر دونوں خاموش ہیں۔ آج آپ چیخیں گی نہیں؟ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ حیدر ریلنگ پکڑ کر ذرا آگے کو جھکا اور پوری قوت سے حلق کے بل آواز لگائی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سوری۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے بنا آواز لب ہلائے۔ وہ بھی چپ تھی کہ لوٹ کر آئی آواز سنی جا سکے۔ ذرا دیر بعد حیدر کی آواز پلٹ کر گونجی۔ دونوں مسکرا دیے۔ چلانے کی بجائے ہم اپنے نام بھی پکار سکتے ہیں نا؟ مجھے چیخنا ہی اچھا لگتا ہے۔ حیدر مسکرا دیا۔ وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہاں شام کا منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اسے لگا تھا وہ کہے گی ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، یا میں اب تک نہیں دیکھ پائی، لیکن وہ خاموش رہی۔ آپ شام میں نہیں آئے کبھی؟ اسے سیدھا سوال کرنا پڑا۔ ڈوبتا سورج اور شامیں مجھے اداس کرتی ہے۔ خلاف امید تفصیلی جواب ملا تھا۔ اچھا، لیکن ان کا بھی الگ حسن ہے۔ اس نے اس کے سانولے چہرے پر خنک سی ہوا کے ساتھ سنہری کرنوں کو بکھیرتے دیکھا تھا۔ حسن کی تعریف سب کے لیے الگ ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ جو دل کو بھا جائے، خوش کرے، جسے بار بار دیکھنے کی خواہش ہو۔ اور حیدر کو اس تعریف کی بنا پر اسے حسین تسلیم کرنا پڑا۔ اس کی نظر طویل ہونے لگی تو جذبت سی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ حیدر بھی سنبھل گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ریلنگ کے دوسرے سرے پر آئی۔ وہ بھی آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے تھا۔ یہاں نیچے بہت خوبصورت جنگلی پھول ہیں۔ نیچے جھانکتے ہوئے ہوئی۔ حیدر نے بھی اس سمت دیکھا۔ وہاں واقعی سرخ، سفید اور کاسنی پھولوں سے لدی جھاڑیاں تھیں۔ ان تک پہنچنا مشکل ہے، حیدر نے کہا۔ ان تک پہنچنا ضروری بھی نہیں۔ خوبصورت، اسپیشلی خوبصورت پھول سب چھونا اور اسمیل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ خوبصورت چیزوں کا وجود ہی کافی ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ کی خواہش اور توقعات ان کا طلسم توڑ دیتی ہے، جیسے ان جنگلی پھولوں میں شاید خوشبو نہ ہو۔ اس کے سادہ لہجے میں کچھ کھوجنے لگا۔ میں چلتی ہوں۔ پلٹ کر اس نے رخ پگڈنڈی کی سمت کیا۔ چلے، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ پگڈنڈی سے نیچے آتے ہوئے وہ مسلسل فضول بول رہا تھا۔ وہ سر ہلا دیتی یا پھر چپ رہتی۔ سڑک پر آ کر اپنے راستے جانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ میں حیدر نے تعارف کروایا۔
اس کے رویے نے اسے ہاتھ بڑھانے کی غلطی سے روک کے رکھا۔ میں بیلا۔ ذرا سے ششپنج کے بعد اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ نام سن کر ذرا مایوس اور کنفیوز ہوا ہی تھا کہ اس نے اللہ حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ حیدر کی بانچیں کھل گئی تھی۔ کسی خاص مسئلے پر غور و فکر اور فیصلہ کرنے یہاں آیا تھا، مگر اب وہ مسئلہ پسے پشت چلا گیا۔ صبح کی یہ چھوٹی سی ملاقات دن بھر ساری سوچوں پر حاوی رہی تھی۔ اس دن کے بعد حیدر کو انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ دیر اسے ریلنگ کے پاس تنہا کھڑا رہنے دیتا، پھر اس کے قریب آتا۔ وہ اپنے متعلق زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ جب ایسی کوئی بات ہو کہ اسے اپنے متعلق بتانا پڑے تب وہ چپ ہو جاتی۔ آپ کچھ سارٹ آؤٹ کرنے آئے تھے؟ ہو گیا؟ ابھی تک بھی نہیں ہوا۔ اس نے ریلنگ سے پشت ٹکا کر رخ پگڈنڈی کی سمت کیا۔ میرے پاس دو آپشن ہیں، یہاں سیٹل ہو جاؤں یا ابراڈ چلا جاؤں۔ سیٹل ہونے کا تو فی الحال سوچا نہیں، لیکن میں باہر جاب ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ میری فیملی میرے ساتھ باہر نہیں جا سکتی، یہاں ان کا کام ہے اور میں 2 سال دور رہنے کے بعد مزید ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ کچھ وقت یہاں جاب کرے، فیملی کے ساتھ رہے، پھر آگے کا سوچے۔ ابھی باہر جاب کے جو بہترین مواقع میسر ہے وہ پھر شاید نہ ملے۔ آپ کے لیے زیادہ اہم کیا ہے، جاب یا فیملی؟ دونوں۔ ہنس دی۔ اس طرح تو ہو گیا فیصلہ، پہلے یہ طے کرے۔ زیادہ ضروری کیا ہے، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ میرے لیے ساری دنیا میں سب سے اہم میری ماں ہے، تو انہیں اس سے پوچھ لے، وہ جو کہے چپ چاپ مان لے۔ وہ کہے گی جو تمہیں لگے، پھر ہیڈ یا ٹیل کر لے۔ اب کہ وہ ہنس دیا، بیلا اس کی سمت مڑی اور دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر سامنے کی۔ کوئی ایک چوز کرے۔ اس کا دلچسپی لینا اسے بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ حیدر نے اسے دیکھا۔ بیلا نے آنکھوں سے دونوں بند ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد اس نے شہادت کی انگلی بائیں مٹھی کی طرف کی۔ باہر چلے جائے اور دوبارہ گھوم کر وادی کی سمت مڑ گئی۔ حق ہا۔ اس نے بھی بیلا کی تقلید میں رخ موڑا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسے ساری کہانی نہیں سنا سکتا تھا۔ آسان یہاں کچھ نہیں، کبھی کبھی تو سانس لینا بھی نہیں، اس نے اسی سادگی سے کہا، لیکن حیدر اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ کیا آپ کو کوئی دکھ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو کوئی دکھ نہیں؟ پہلی بار اس نے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب چلیں، کہنے کے ساتھ ہی چل پڑی تھی۔ شیڈول کے مطابق اسے گھر جانا تھا، لیکن اس نے جانا ملتوی کر دیا۔ دوڑتا ہوا اوپر پہنچا تو بیلا پہلے سے موجود تھی۔ سرپرائز! حیدر نے خوشدلی سے کہا۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہونے کی بجائے اس کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ آج میں جلدی آ گئی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی، اس نے شرارت سے کہا۔ جواب میں اس نے سنجیدگی سے ہنکارا بھر کر سر ہلایا۔ حیدر اس سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آج موسم ابر آلود تھا، ابھی تک سورج کی کرنیں افق پر نمودار نہیں ہوئی تھی۔ چیخنا چلانا ہو گیا؟ حیدر نے پوچھا اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ آج دل نہیں کر رہا۔ ارے کیوں؟ شاید موسم کی وجہ سے۔ اٹھ کر ریلنگ کی طرف جانے لگا۔ لیکن میرا دل تو کر رہا ہے۔ اس نے منہ کے دونوں طرف ہتھیلی رکھ کر پوری آواز سے اپنا نام پکارا۔ ذرا دیر بعد حیدر کی بازگشت سب طرف بکھر گئی۔ پھر اس نے بیلا کا نام پکارا اور پلٹا۔ بیلا کی بازگشت پر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریلنگ کے پاس آئی۔ آج شاید بارش ہوگی۔ شاید نہیں، یقیناً۔ حیدر نے سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو دیکھا۔ یہاں زیادہ بارش ہو تو حالات خطرناک بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے ایسے موسم میں یہاں کوئی نہیں آتا، اور اس موسم میں ہم دونوں یہاں موجود ہیں۔ حیدر نے گردن موڑ کر دیکھا۔ آج اس کے بالوں میں کیچڑ نہیں تھا، بالوں کی چوٹی گندھی ہوئی تھی۔ پل بھر اس کی سمت دیکھ کر مسکرائی۔ بڑی اداس سی مسکراہٹ تھی، اس لیے کہ ہم دونوں ہی بیوقوف ہیں۔ ویسے ابھی مانسون شروع نہیں ہوا، ورنہ تو یہاں ہوٹلز وغیرہ بھی بند ہو جاتے۔ اس نے کونیا ریلنگ پر ٹکا کر نیچے جھانک کر جنگلی پھولوں کی جھاڑیوں کو دیکھا۔ بارش ہونے سے پہلے واپس چلے جائے ورنہ پھنس جائے گے۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ اس کے اندر بے قراری سی پھیلی تھی۔ میرا ابھی ارادہ نہیں۔ اسے اطمینان ہوا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ اس کے ایک دم ٹریک بدلا۔ سافٹ ویئر انجینئر ہوں، فی الحال ماسٹرز کمپلیٹ کر کے لوٹا ہوں، اس سے پہلے 1 سال جاب کرتا رہا ہوں۔ اچھا، اور وہ فیصلہ آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ یہاں رکیا جائے؟ اس نے منہ بنا کر نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ نہ سوچے، جتنا وقت دیں گے فیصلہ آسان نہیں مشکل ہوتا جائے گا۔ لگتا ہے ہیڈر ٹیلی کرنا پڑے گا، تو ابھی کر لیں۔ آپ کے پاس کوائن ہے؟ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ چلے ہوٹل پہنچ کر کر لیں یہ کام۔ یس، کل بتاؤں گا آپ کو کہ کوائن نے کیا فیصلہ کیا ہے میری قسمت کا۔ خیر، قسمت کا فیصلہ تو بس ایک ہی ذات کرتی ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی سمت اشارہ کیا۔ کوائن تو بہانہ اور اشارہ ہے۔ آپ بہت کلیئر ہیڈڈ ہے، چٹکیوں میں اپنے فیصلے کر لیتی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے لوگ آپ کے مشورے سے اپنے فیصلے کرتے ہوں گے۔ اول دن سے اب تک اس کے انداز سے اس نے یہی نتیجہ کھس کیا تھا۔ اچانک بوندیں گرنا شروع ہو گئی۔ اوہ، بارش ہو گئی شروع، ادھر آ جائے، حیدر نے آگے جاتے کہا اور سر پر ہاتھ رکھے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پگڈنڈی کے قریب پیپل کے گھنے پیڑ کے نیچے آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش کے ساتھ ہوائیں بھی تھی۔ پریشان نہ ہو، ابھی رک جائے گی۔ اس کے چہرے پر اترتی فکر مندی پر حیدر نے تسلی دی۔ سر ہلا کر مسکرائی۔
اگر بارش مزید تیز ہو گئی تو ہمیں اس کے رکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیلا کی بات پر حیدر نے اسے دیکھا۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے ٹھنڈ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کے پیروں میں بھی چپلیں تھی، جوگرز نہیں۔ کچھ دیر رکتے ہیں، اگر کم نہ ہوئی تو چلیں گے۔ اس نے زپ کھول کر جیکٹ اتار کر بیلا کی سمت بڑھائی، جو اس نے ذرا جھجک کر بعد لے لی۔ تھینک یو، بیلا نے اس کی سمت دیکھے بغیر کہا۔ اس نے آگے آ کر پگڈنڈی سے نیچے سڑک کو دیکھا۔ اتنی سی دیر میں ہی سڑک پر پانی بہنے لگا تھا۔ آپ کو بارش اچھی لگتی ہے؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلایا اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خود میں سمٹی تھی۔ حیدر کو احساس ہوا روز سویٹر شال کے بنا آرام سے گھومنے والی کو اس وقت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں ہوٹل کال کر کے کار منگواتا ہوں۔ اس نے ٹریک پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا۔ نہیں پلیز۔ پہلی بار اس کے چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ پلیز۔ یوں ہی فون ہاتھ میں لیے ذرا حیرت سے اسے دیکھتا رہا تو اس نے التجا کی۔ اوکے۔ اس نے فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ جیسے اچانک بارش شروع ہوئی تھی ویسے اچانک رک بھی گئی۔ بیلا نے آگے آ کر ہتھیلی پھیلا کر یقین کیا کہ بارش بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ بادل دوبارہ برسنے لگے ہمیں چلنا چاہیے، کہنے کے ساتھ ہی پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگی۔ سنبھل کر، کیچڑ کی وجہ سے سب سلپری ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بیلا بہت سنبھل کر نیچے سڑک تک آئی۔ تھینک یو، جیکٹ کی زپ کھولتے ہوئے گئی۔ رہنے دے، موسم سرد ہے، کل لوٹا دینا۔ آپ کو بھی تو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ روز اسے ہوڈی یا جیکٹ پہنے دیکھتی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر بے یقینی ہی رہی، لیکن اس نے لوٹانے کا اصرار نہیں کیا۔ اللہ حافظ۔ وہ بائیں طرف مڑ گئی۔ بیلا، اس نے بے اختیار اس کا نام لیا تھا۔ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا نم چہرہ حیدر کو اداس کر گیا تھا۔ کئی پل گزر گئے، اسے سمجھ نہیں آیا جس احساس کے تحت پکارا تھا اسے لفظوں میں کیسے ڈھالے۔ جی؟ بیلا نے استفسار کیا۔ سنبھل کر جائیں، آخر کچھ تو کہنا تھا۔ اس نے مسکرا کر سہلا آگے بڑھ گئی۔ ان کے راستے مخالف سمت میں تھے۔ روز کی طرح اس کی نظروں سے غائب ہونے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی ہوٹل کی سمت دوڑ پڑا۔ سارا دن اس کے چہرے پر پھیلی اداسی اس کے آس پاس رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے اس نے طے کیا کہ وہ صبح ضرور اس سے اس کی وجہ پوچھے گا۔ اگلے دن وہ اس کا انتظار ہی کرتا رہا۔ 9 بج گئے لیکن وہ نہیں آئی۔ تھک ہار کر نیچے اتر آیا۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد وہ بائیں طرف چل پڑا جہاں روز بیلا جاتی تھی۔ ذرا دور چلنے کے بعد ہی ہوٹلیں اور کاٹیجز شروع ہو گئے تھے۔ ان سب کے احاطوں اور گیٹ سے اچک کر بغور اندر دیکھتا رہا کہ کہیں تو وہ اسے نظر آئے گی، لیکن اسے نامراد ہی اپنے ہوٹل لوٹنا پڑا۔ امی سے مزید رکنے کا کہنا مشکل تھا، پھر بھی وہ اگلے دن رک کر صبح وہاں پہنچا تھا اور نہیں آئی۔ آج ہی اسے لوٹنا تھا گھر، سوائے اس کے نام کے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ جانے کیوں ایک خیال کہ اب وہ اسے نہیں ملے گی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا، جھنجھلاہٹ سوار تھی، اور گھر پہنچنے تک وہ سب ختم کر کے بے کلی میں ڈھل کر دل میں ٹھہر گیا تھا۔ اتنے دن میں ایک پل کے لیے بھی وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی اس کے ملنے کی؟ وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور لڑکی اس سے پہلے ہی اس کے گھر میں موجود تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دادی بھی 2 دن پہلے ہی ہل اسٹیشن سے لوٹی ہے، جہاں وہ ڈاکٹر کے تبدیلی موسم اور تبدیلی ماحول کے مشورے پر گئی تھی۔ اس نے نہ جگہ کا نام پوچھا تھا، نہ کسی نے بتایا۔ پونا سے قریب لوناولا ہی ہے۔ اس نے بھی یہی سمجھا کہ دادی وہیں گئی ہوگی۔ اس نے شافیہ سے کہہ رکھا تھا کہ دوستوں نے ہفتے بھر کا گیٹ ٹوگیدر پلان کیا ہے اور وہ وطن آنے کے بعد گھر آنے سے پہلے کچھ دن ممبئی میں ہی رکے گا۔ ایک بار جاب اور اس کی مصروفیتیں شروع ہو جائے تو ان ملاقاتوں کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یہ سوچ کر شافیہ نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ جتنے دن وہ مہابلیشور میں تھا، شافیہ اور گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ ممبئی میں ہے۔ اسے دیکھتے اتنے دنوں سے جو غصہ خود پر تھا وہ نئی وجہ کے ساتھ اگد آیا تھا۔ اب غصے کا رخ اس کی طرف تھا، جسے کھو دینے کے احساس نے زندگی سے رنگ چھین لیے تھے۔ اس کے متعلق گھر میں کسی سے پوچھنا بھی ٹھیک نہیں تھا کہ اسے یقین تھا اس نے اسے اپنا نام بھی غلط بتایا ہوگا۔ پھپھو کے یہاں دعوت پر بھی اس کا ذہن اسی میں الجھا رہا۔ کتنے سوال تھے جو وہ سیدھا اس کے سامنے جا کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ دیر رات گھر پہنچنے پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اگلے دن خلاف معمول ناشتے کی میز پر بشیرہ خالہ کی جگہ وہ فعال تھی۔ باورچی خانے سے میز کے چکر اور پھر میز پر سب کی مطلوبہ چیزیں ان کے سامنے رکھنے کا کام وہ معمول کی طرح کر رہی تھی۔ اس نے آملیٹ کی پلیٹ شافیہ کے قریب رکھی تو انہوں نے ٹوکا، مجھے نہیں، حیدر کو دو۔ وہ شافیہ اور اس کی کرسی کے درمیان کھڑی تھی۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر حیدر کے سامنے رکھی اور وہ غصے اور جھنجھلاہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے میز پر بے اختیار زور سے ہاتھ رکھا اور قریب رکھا جوس کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ اندھی ہو کیا تم؟ دیکھ کر کام کیا کرو۔ کئی ساری آوازوں کے بیچ بڑی ممانی کی آواز نمایاں تھی۔ کچھ کہے بنا ہی نیچے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں اکٹھا کرنے لگے۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شافیہ نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی بیلا پر اس سے اب اور زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ بیٹی کی طرف سے مطمئن شافیہ چپ تھی، لیکن سامیہ سے صبر نہ ہوا۔ ہو جاتا ہے سبیلا، تم ایشو کا ٹفن ریڈی کر دو، یہ بشیرہ خالہ صاف کر لے گی۔ بشیرہ خالہ، ساریہ بھابھی،
اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آئی اور ساتھ ہی بشیرہ خالہ کو آواز بھی دی۔ سبیلا، اس نے دل میں دہرایا۔ کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تم اس طرف آ جاؤ۔ شافیہ نے اسے وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف آنے کو کہا۔ اس نے تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد بشیرہ خالہ موپ اور بکیٹ لیے آئی اور دور تک پھیلا جوس صاف کرنے لگی۔ میز پر پھر سے ذرا دیر پہلے والا ماحول تھا اور اس کے لیے وہاں بیٹھنا دو بھر ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے جا کر اسے جواب طلبی کی خواہش بڑی شدید تھی، کیونکہ کیوں اسے بیوقوف بنایا، کیوں جھوٹ کہا، دھوکہ دیا، فریب کیا، لیکن اسے مجبوراً وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کی تسلی کے لیے ناشتہ مکمل کرنا پڑا۔ دونوں ماموں کی باتوں کے خندہ پیشانی سے جواب دینے پڑے۔ ممانی کے پوچھنے پر آج کے لنچ کے لیے اپنے پسندیدہ کھانے کا نام بھی لینا پڑا۔ یہ سب وہ اپنی ماں کے لیے کرتا تھا، ورنہ وہ پابند نہیں تھا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا بھی جاتا تو اس کا اختیار تھا، مگر اس کی ماں کے لیے اچھے اخلاق کے حامل اور ایک مکمل شخصیت کے مالک بیٹے کو دیکھ کر بھائی بھابھیوں اور ماں کی نظر میں اپنی اچھی تربیت، قربانیوں اور مشقت کے اعتراف کا عکس بہت معنی رکھتا تھا۔ شافیہ نے اسے اپنے ساتھ اسکول چلنے کو کہا، لیکن اس نے انٹرویو کی تیاری کا بہانہ بنا کر گھر میں ہی رکنے کو ترجیح دی۔ اسے امید تھی دن بھر میں اسے باورچی خانے میں جانے یا اس سے اکیلے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ باورچی خانہ دائیں طرف الگ تھلگ سا تھا۔ وہ اب تک ادھر کھانے کے اوقات میں ہی جاتا تھا۔ اس نے جب بھی ادھر جانے کی کوشش کی، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی درمیان میں کوئی مل جاتا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کی مطلوبہ چیز اس کے کمرے تک پہنچانے کی یقین دہانی کے ساتھ اسے لوٹا دیا جاتا۔ دوپہر کے کھانے پر چھوٹے ماموں اور اس کے علاوہ سب خواتین تھیں۔ بشیرہ خالہ کی جگہ پھر وہ موجود تھی، منہ بند کیے کام کرتی، چپلوں سے آزاد پیر، کان کی وہی بالیاں، پشت پر چوٹی، وہی بائیں ابرو کے اوپر نمایاں تل۔ ہاں، اس کے کاٹن کے زرد اور سفید کپڑے قدرے پرانے ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ ابھی تک اس نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کے سپاٹ چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بظاہر تو صرف جوگرز اور قدرے اچھے لباس کا فرق تھا، مگر اسے اس بیلا اور اس سبیلا میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں دوپہر میں ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد سامیہ اور پھر آئمہ بھی اس کا ساتھ دینے آ گئی۔ اسے سبیلا کے ساتھ ساتھ ان دونوں پر بھی غصہ آنے لگا، لیکن ضبط کیے ان کی باتوں پر مسکراتا رہا۔ رات بھر بھی نئی نئی سوچوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اسی لیے تھکا اور جاگا ذہن اسے کمرے میں لے آیا اور لیٹتے ہی وہ سو گیا۔ شام میں شافیہ کی کال پر اس کی آنکھ کھلی۔ بات کر کے وہ باہر آیا۔ اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ باورچی خانے کے باہر برآمدے میں ہی کھانے کی بڑی سی میز تھی، جہاں سامیہ اور بشریٰ کے ساتھ اسے دیکھ کر وہ رک گیا۔ زبان ہلاتے، کون سی شان گھٹتی ہے تمہاری؟ سامیہ کرسی کا رخ اس کی سمت کیے پوچھ رہی تھی۔ اکڑ ہے، شان کیا ہوگی اس کی؟ بشریٰ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب کوئی کام کہوں تو جی باجی کہا کرو، یہ من بھر کا سر مت ہلایا کرو۔ سامیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو دھکا دیا۔ وہ اپنے پیروں پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ اللہ، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ بہری یا گونگی ہے۔ اب بھی اس کے جی باجی نہ کہنے پر بشریٰ نے کہا، نہیں، یہ کمینی اور احسان فراموش ہے جو اپنے محسنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے پر اترنا چاہتی ہے۔ سامیہ اپنی نفرت چھپانا نہیں چاہتی تھی، جو اس کے ہر لفظ اور انداز سے جھلک رہی تھی۔ بڑے ماموں کی اکلوتی بیٹی کا مزاج ہمیشہ باقی سب سے مختلف تھا، پھر بھی اسے سامیہ سے اس انداز کی امید نہیں تھی۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ آگے بڑھتے اس نے کہا۔ سبیلا کے پیروں کی انگلیاں بھیج گئی۔ کچھ نہیں، بس چائے اور فرائز کا موڈ بن گیا۔ سامیہ کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ مجھے بھی کافی کی طلب ہو رہی ہے۔ آپ ہمیشہ سے کافی والے تھے، سامیہ نے کہا اور اس کی سمت پلٹی۔ جاؤ، اب کھڑی کیا ہو یہاں، پہلے کافی بنا دو۔ نظر اٹھائے بنا ہی چلی گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس نے کرسی سنبھالی۔ باورچی خانے میں آتے ہی اسے رونا آ گیا۔ یا اللہ، ایک بے ضرر سی خواہش کی اتنی بڑی سزا تو نہ دے۔ معصوم سا شکوہ اس کے دل میں ابھر کر گم ہو گیا۔ کافی بنا کر اس نے مگ چھوٹی ٹرے میں رکھا اور بشیرہ خالہ کو بلا کر انہیں ٹرے تھما دی۔ اس کی جگہ بشیرہ خالہ کو دیکھتے ہی سامیہ کو مزید غصہ آ گیا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ حیدر نہ ہوتا اس وقت وہ اس کی اچھی خبر لیتی۔ کچھ دیر بعد چائے اور فرائز بھی بشیرہ خالہ ہی لے کر آئی۔ آہستہ آہستہ سارا گھر ہی وہاں جمع ہو گیا۔ شافیہ بھی جلدی آ گئی۔ اگلے دن فون پر اس کا انٹرویو تھا۔ وہ فجر کے بعد جوگنگ کے لیے نکل گیا۔ وہ آیا تب سے روز ہی رات میں محفل جمی رہتی تھی۔ بڑے کمروں میں چلے بھی جاتے تو وہ سب جاگتے رہتے۔ کسی طرح اٹھ کر فجر پڑھ کر پھر سو جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا، کیونکہ اندر ابھی سب سو رہے تھے۔ گھر کے دو حصے تھے، آگے پورچ، ہال اور ان سب کے کمرے تھے، اور دائیں طرف قدرے پیچھے بڑا باورچی خانہ تھا۔ اس کے ساتھ پورچ جیسے بڑے سے برآمدے میں کھانے کی میز تھی۔ باورچی خانے کے ساتھ دو کمرے تھے، جہاں باورچی خانے میں کام کرنے والی ملازمائیں رہتی تھیں۔ پورچ سے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ دائیں طرف چلا آیا۔ اسے دور سے ہی نظر آ گئی۔ سیڑھی پر بیٹھی قریب رکھے گملے کی مٹی چھوٹی سی خشک ٹہنی سے کرید رہی تھی۔ اس وقت کسی کے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا۔ اس کی طرف بڑا کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور بے اختیار کھڑی ہو گئی۔
جس سے وہ بچ رہی تھی وہ ناگزیر لمحہ سامنے تھا۔ ہیلو بیلا۔ سبیلا نے اس سے زیادہ سرد کچھ اور محسوس نہیں کیا تھا جتنے سرد یہ 2 الفاظ تھے۔ سیڑھی پر کھڑی تھی اور حیدر لان کی گھاس پر۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں کہنا؟ اس کی خاموشی پر اس نے پوچھا۔ مثلاً؟ اس نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا، اسی اعتماد اور بے نیازی کے ساتھ جس نے اسے متاثر و متوجہ کیا تھا، لیکن اس وقت یہی 2 خوبیاں اسے اداکاری لگی۔ خود کو کچھ اور بنا کر پیش کرنے، ایک غلط تاثر دینے، بیوقوف بنانے کی وجہ سے شروعات کرو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو ہوں، جیسی ہوں ویسی ہوں وہاں موجود تھی۔ آپ نے جو سوچا، جو تاثر لیا، جو رائے قائم کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائے۔ اس وقت وہ سامیہ کے آگے سر جھکائے کھڑی سبیلا نہیں تھی، بلکہ وہی بیلا تھی جس کے کھو جانے کا اسے افسوس تھا۔ تو یہ میری غلطی ہے؟ جنہیں ہم مجرموں کی طرح سر جھکائے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو اس سے زیادہ طیش اور کسی بات پر نہیں آتا۔ اس میں غلطی ڈھونڈنا ضروری ہے؟ تمہارے مطابق کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ کچھ نہیں۔ اتفاق اتفاق سے ہوتا ہے، اس میں کچھ کیوں تلاش کریں؟ اتفاق سے ہوئی ملاقات میں گفتگو تو اتفاق نہیں ہوتی۔ اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہے، اسے اہمیت نہ دے۔ تم اب بھی سچ نہیں کہہ رہی ہو، جیسے تب نہیں کہا تھا۔ اس کا سرد لہجہ اور آواز کا غصہ قائم تھا۔ آپ جس انداز مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو اس کا حق نہیں ہے۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، وہ بھی کچن تک کا محدود ملازمہ۔ مجھ سے کام کہیں، حکم کرے، نہ کروں یا بگاڑ دوں تو بلا شبہ ڈانٹے، سزا دے یا نکال دے، لیکن اس طرح کے سوال جواب کی میں پابند نہیں ہوں۔ تو تمہارے مطابق تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ روز دادی کی جاگنے سے پہلے اس پوائنٹ پر جانا میری غلطی تھی۔ آپ چاہیں تو میری یہ خطا یہاں سب کو بتا دے۔ اس کی باتیں درست تھی اور وہ سمجھ کر چپ ہونے کی بجائے زیادہ چلاتا جا رہا تھا۔ وہ جو اسے بہت کچھ کہنے آیا تھا اب اس کی سن رہا تھا، اسے مغلوب دیکھنے آیا تھا، اور اب اس کا غالب ہوتا انداز اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انسانوں کو حیثیت کے مطابق ان کے اوقات میں رکھنا یہاں سبھی کا شیوا ہے۔ آپ سے تم ہونے پر مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہا۔ وہ باورچی خانے کے ساتھ والے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی جو اس کا کمرہ تھا۔ دروازے پر پہنچ کر رک گئی لیکن پلٹی نہیں۔ بیلا مجھے میری امی کہا کرتی تھی، اتنی نفرت کے ساتھ، بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلا ہی پکارے۔ اندر داخل ہو کر اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ حیدر کچھ دیر وہاں کھڑا ان کی چند ملاقاتوں میں ہوئی گفتگو سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی سمت چل پڑا۔ بستر پر آڑی ترچھی پڑی سبیلا گہری سانس لیتے خود کو سنبھالنے کی کوشش کری تھی، پھر بھی آنسو کنپٹیوں سے پھسل کر اس کے بالوں میں گم ہونے لگے۔ اس نے ہوش سنبھالا تو گھر میں دادی اور امی کو ہی پایا۔ ابا یعنی وقار احمد کبھی کبھار گھر آتے بھی تو پیسوں کو لے کر دادی اور امی سے جھگڑا کرتے، کبھی 2-4 دن رک جاتے، کبھی اسی وقت جو ہاتھ لگتا لے کر نکل جاتے۔ اس نے امی سے سنا تھا کہ اس کے ابا کی ایک اچھی ملازمت تھی جو دادا کے نوکری کے دوران حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے انہیں ملی تھی۔ کچھ سال بعد کسی اور کی غلطی کی پاداش میں زیادتی ان کے ساتھ ہوئی اور انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اپنی واجبی سی تعلیم کے بل بوتے پر انہیں بہت کوشش کے باوجود ویسی نوکری دوبارہ مل نہ سکی۔ چھوٹے موٹے کام اور محنت مزدوری سے تنگ ہوئے اس کے ابا کو پھر چٹکیوں میں پیسے کمانے کے لالچ میں جوئے کی لت لگ گئی۔ اس کے بعد مزید برائیاں خود بخود ان سے لپٹتی گئی۔ دادی سلائی کرتی تھی، امی جو ان کی یتیم بھانجی تھی وہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ دادی کے انتقال کے بعد امی نے 2-4 گھروں میں کھانا پکانے کا کام شروع کر دیا۔ حالات اتنے برے نہ ہوتے اگر ابا آئے دن امی کی محنت کی کمائی نہ لے جاتے۔ اب وہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ پڑھائی میں اچھی تھی، امی کے بہت خواب تھے اس کے لیے، وہ بھی انہیں ان خوابوں کی تعبیر دینے کے لیے پرعزم سے خوب محنت کر رہی تھی۔ اس نے باپ کی توجہ شفقت کبھی محسوس نہیں کی، بس ایک نام کا رشتہ تھا۔ وہ جب گھر آتے وہ کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے لیے اس کے اندر کبھی انسیت یا اپنائیت نہیں جاگی تھی۔ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی زندگی پٹری سے، اس وقت اتری جب ایک دن پولیس گھر پہنچ گئی۔ انہیں وقار احمد کی چوری کی واردات مطلوب تھی۔ اب تک ہمدردی کرنے والے پڑوسی پولیس کے دروازے پر پہنچتے بدل گئے۔ پولیس کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں اچھوت مان کر سب نے الگ تھلگ کر دیا۔ وقار احمد کے جیل جانے کے بعد بھی ان کی مشکلیں کم نہ ہوئیں۔ اس کا BA انگلش لٹریچر کا نتیجہ جس دن آیا وہ خوشی خوشی گھر پہنچی تھی، جہاں امی کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ امی کے ساتھ مرزا صاحب کے گھر صفائی کا کام کرنے والی بلکس بھی تھی۔ وہ انہیں لے کر ہاسپٹل فوراً بھاگی۔ بلکس بھی نے اسے بتایا کہ مرزا صاحب کی بیوی کا سونے کا ہار غائب ہے اور سب کو اس کی امی پر شک ہے۔ ان کے الزامات اور تلاشی کے بعد اس کی امی کی حالت بگڑ گئی۔ شوہر کے کرتوت اور بدنامی سہ رہی اس کی امی الزام برداشت نہ کر سکی۔ صدمے اور زخم سہ سہ کر کمزور ہوا دل 2 دن بعد بند ہو گیا۔ اس افتاد پر وہ سن ہو گئی۔ وقار احمد بیوی کی تدفین میں شامل ہوا، نہ تنہا بیٹی کا خیال اسے گھر تک لا سکا۔ اس کی زندگی ماں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو گئی۔ اب نہ ماں تھی، نہ اس کے خواب
نہ انہیں پورا کرنے کی چاہ۔ اسے سمجھ نہیں آتا کیوں زندہ ہے اور کیوں اسے زندہ رہنا چاہیے۔ روز بستر پر لیٹی چھت تکتی اپنے دل کے بند ہونے کا انتظار کرتی رہتی۔ اس ساری مشکل میں بلقیس بھی ہی مخلص تھی جو اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا اپنا گھر مشکل سے چلتا تھا، پھر بھی وہ روز اس کے لیے کھانا لے آتی، رات میں اس کے پاس اٹھتی۔ وہ جو اسے غموں اور مصیبتوں کی انتہا سمجھ رہی تھی، ایک نئی مصیبت گھر آ گئی۔ اس کی تنہائی کے خیال سے بلقیس بھی اسے کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئی تھی، جہاں مشکل سے اس کے سونے کی جگہ بن پاتی تھی۔ یہاں چند دن گزرے نہیں کہ اس کے ابا کا قرض وصول کرنے وہ چلا آیا، جس کا ذکر سنتے اس پر دہشت سوار ہو جاتی تھی۔ ابجیت کمینگی اور سفاکی تھی اس میں۔ بلقیس بھی گھر سے اس کے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لینے گئی تھی جب جبار وقار احمد کا قرض وصول کرنے اس کی بیٹی کو ڈھونڈتا وہاں پہنچا تھا۔ بلقیس بھی نے بہانہ بنا کر گھر آ گئی کہ وہ خود آج گھر آئی تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ خود پریشان ہے کہ تنہا لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے ڈر سے وہ بلقیس بھی کے گھر ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، دروازے کھڑکی کے قریب بھی نہ جاتی۔ آخر ایک دن وہ ان کے گھر بھی پہنچ گیا، انہیں ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح سبیلہ کا پتہ تلاش کرنے کا حکم دے کر چلا گیا۔ بلقیس بھی اس کی نیت اور ارادے بھانپ چکی تھی۔ اسی رات چھپ چھپا کر اسے شیخ صاحب کے یہاں لے گئی، وہاں سے دوسرے دن ان کے ساتھ اس گھر میں آئی، تب سے وہ یہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کوئی قرض ورز ہے، اس کی نظر تیرے پر ہے، کہہ رہا تھا پیسہ نہیں ہے مگر اس کی بیٹی تو ہے۔ تیری ماں بڑی نیک تھی مگر وہ میری طرح بڑے جگر والی نہ تھی، مجھے شیخ صاحب کی بہو نے بتایا ہے۔ ان بی بی کا، ان کی بیٹی اسی اسکول میں جاتی ہے، وہ اپنا اسکول چلاتی ہے، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ تو پڑھی لکھی ہے، ان سے تیرے لیے نوکری کی بات کرے گے اور رہنے کے انتظام کی بھی۔ تیری مشکل انہیں بتاؤں گی تو شاید وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں۔ میں تجھے اپنے گھر چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بڑی ممانی سے ملاقات کا عندیہ دیا۔ شیخ صاحب کی بہو دراصل بڑی ممانی کی شناسہ تھی، اس نے انہیں ہی فون کیا تھا۔ بیٹھے بھیجتی انہیں، یہ بشرا تھی۔ بلقیس بھی برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی ہاتھ کھینچ کر اسے بھی بٹھایا۔ اسے اس طرح برآمدے میں ایک طرف فرش پر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا نوکری کرے گی وہاں؟ شافیہ کے اسکول کا سٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے اور اسے تو وہاں رہنے کی جگہ بھی چاہیے۔ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، جی بی بی جی۔ بلقیس بھی نے عاجزی سے کہا، اسٹاف کے رہنے کا انتظام نہیں اسکول میں، رکو میں شافیہ سے بات کر لیتی ہوں۔ بڑی ممانی نے شافیہ سے یوں بات کی جیسے وہ کوئی آیا ماسی یا چپراسی کی نوکری کے لیے آئی ہے۔ شافیہ نے رہائش کے انتظام سے تو انکار کر دیا، ہاں صفائی والی ماسی کی نوکری تھی۔ بی بی جی، اس کے نہ ماں نہ باپ نہ سر پر چھت، رہنے کو جگہ چاہیے، رہائش کا انتظام نہیں ہے۔ سنتے ہی بلقیس بھی نے التجا کی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں ہوتا تو یوں بے گھر نہ ہوتی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کا گھر تھا اور رشتہ بھی۔ ہمیں کچھ کچن کے کام کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے، ہماری پرانی ملازمہ کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی، تینوں وقت کا پکانے میں مدد اور برتن وغیرہ یعنی کچن کا سارا کام، کھانے اور رہنے کے ساتھ 1000 روپے دوں گی، کر لو گی؟ انہوں نے سبیلہ سے پوچھا، اگر رہنے کو جگہ مل جائے تو ضرور کرے گی بی بی جی، بلقیس بھی نے جواب دیا اور بڑی ممانی نے بشیرہ کو آواز لگائی۔ یوں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، کیسے خواب اور کون سی تعلیم، سر چھپانے اور ایک بدماش سے چھپنے کی خاطر اس کی عزت نفس اور خودداری گروی رکھ لی گئی۔ بشیرہ کے ساتھ کمرے میں آتے اس نے سوچا تھا کہ چلو جب تک وہ بدماش اسے بھول نہیں جاتا کچھ دن یہاں گزار لے گی۔ اس کی ماں نے بھی تو آخر اسی محنت اور مشقت سے اسے پڑھا لکھا کر قابل بنایا تھا، اور کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بس حلال ہو اتنا کافی ہے۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ دنیا اس کے خیالات سے بڑی مختلف ہے۔ امیروں کے نزدیک ملازم یعنی مالکے کے ٹکڑوں پر پلنے والی وہ حقیر قوم ہے جو مروت اور عزت کے قابل نہیں۔ ابتدا میں وہ بشیرہ خالہ کا ہاتھ ہی بٹاتی تھی، کبھی زندگی میں اتنا کام نہیں کیا تھا، رات کو تھک کر سوتی تو صبح ہی اٹھتی، کچھ سوچنے اور غور و فکر کا وقت ملتا تھا، نہ توانائی بچتی تھی، جسے کچھ دنوں کا قیام سمجھ رہی تھی وہ مستقل ہوتا گیا۔ بلقیس بھی اس سے ملنے نہیں آتی تھی، انہیں ڈر تھا کہ جبار ان کا پیچھا کرتے سبیلہ کا پتہ نہ پالے، وہی انہیں فون کر لیا کرتی۔ کچھ دن بعد انہوں نے بتایا کہ جبار نے گھر کا سارا سامان راستے پر پھینک دیا ہے، مقصد یہ ہے کہ خبر سن کر جہاں بھی ہے باہر آ جائے۔ انہوں نے اسے سخت تاکید کر رکھی تھی کہ گھر سے بالکل نہ نکلے۔ کچھ دن بعد اس نے گھر پر بھی قبضہ کر لیا، اب وہ اس کے کارندوں کا ٹھکانہ تھا، رہا سا آسرا اور گھر لوٹنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ بلقیس بی کے بعد بشیرہ خالہ اس دنیا میں اس کی دوسری ہمدرد تھی۔ اس کی محنت اور کام کے تئیں ذمہ داری کا احساس انہیں بہت خوش کرتا۔ اس سے پہلے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والی دوسری ملازماؤں کی طرح جان نہیں چراتی تھی، کام میں سلیقہ بھی تھا۔ اس کی سنجیدگی اور لگن دیکھ کر انہوں نے اسے سب کچھ سکھایا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی ہیلپر ہو گئی اور سبیلہ سب کام کرنے لگی۔ اس گھر کی عورتوں کی کھانا پکانے اور باورچی خانے میں دلچسپی صفر تھی، کبھی جھانک کر نہیں دیکھتی تھی۔ بشیرہ خالہ اتنے سالوں میں ماہر ہو گئی تھی، وہی عرصے سے باورچی خانے کی انچارج تھی، اور اب انہوں نے کم وقت میں سب سبیلہ کو سونپ دیا تھا۔ وہ بیوہ تھی، ان کی ایک شادی شدہ بیٹی تھی، کبھی کبھی اس سے ملنے جاتی تھی ورنہ یہی ان کا ٹھکانہ تھا۔
اس دوران اور بھی کئی حادثے ہوئے اور سبیلا نے زندگی کے سکھائے سبق کڑوے گھونٹ کی طرح حلق کے نیچے اتار کر جینا سیکھ لیا۔ ان سب کے رویوں پر اس کے اندر کبھی کبھی آگ لگ جاتی کہ ایسے ہی مالکوں نے اس کی ماں پر الزام لگا کر اسے موت کے قریب کر دیا تھا۔ وہ ہار بعد میں ان کے گھر سے ہی برآمد ہوا تھا جو اس کی ماں کے گلے کا پھندہ بن گیا تھا۔ اس نے بلقیس بی سے کئی بار کہا کہ بدمعاش اسے بھول گیا ہوگا، اب اسے اپنے گھر جا کر رہنا ہے، لیکن وہ اسے ہر بار روک دیتی تھی کہ اس گھر میں جا کر رہنے کا سوچو بھی مت، اور بھی کئی لوگ طاق میں ہیں اور بالکل تنہا ہیں، اس کے لیے اس گھر سے محفوظ جگہ کوئی اور نہیں۔ 2 سال میں اسے گھر کی اکلوتی بہو ساریہ جیسی ہمدرد بھی ملی تھی، وجہ اس کی تعلیم ہی بنی تھی۔ ساریہ کے بیٹے اشہاد کو ہوم ورک میں انگلش کے مترادف الفاظ لکھنے تھے۔ وہ آخری وقت میں ناشتے کی میز پر اپنا کام مکمل کر رہا تھا۔ وہاں موجود سامیہ اور ساریہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ گڈ، اس نے لفظ کہا۔ ایکسلنٹ، گریٹ، 1 more 3 words لکھنے ہیں، سامیہ نے جواب دیا۔ فائن، ساریہ کو یاد آیا۔ ہاٹ، بارننگ۔ اس بار سامیہ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا۔ اور دو، سوچنے تو دو۔ نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ اسمال، لٹل، منی، ٹائنی، ہارڈ، ٹف، ڈیفیکلٹ۔ آپ دو یا ایک ہی بتا رہی ہیں؟ آپ بھی تو سوچیں، ہوم ورک آپ کا ہے، ساریہ نے یاد دلایا۔ رکو میں فون لے کر آتی ہوں، چارج پر رکھا تھا، گوگل کریں گے سب۔ سامیہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فون لے کر واپس آئی۔ اب بتاؤ ورڈز، 3 کیا 10 مل جائیں گے؟ ہو گیا کمپلیٹ ہوم ورک۔ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے خوشی سے بولا، ارے واہ، بھابھی نے بتایا یا تم کو یاد آ گیا؟ یا آنٹی کو یاد ہے سب؟ اس نے میز سے خالی اور جھوٹے برتن اٹھاتی سبیلا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے حیرت سے ساریہ کو دیکھا جس نے مسکرا کر تائید کی۔ یہیں سے دوستی اور دشمنی کی ابتدا ہوئی تھی۔ ساریہ اکثر اس سے اشاد کی پڑھائی میں مدد لینے لگی تھی اور سامیہ نے بغور اس کا مشاہدہ کیا۔ ملازمین میں جی حضوری اور خوش آمدی دیکھنے کی عادت تھی۔ اس کے برعکس سبیلا اسے مغرور لگی، احسان فراموش بھی۔ اسی نے اس کی ذرا سی غلطیوں پر اسے ڈانٹنا اور بے عزت کرنا شروع کیا۔ جو نہیں دیکھ پاتا اسے بھی وہ اس کی کمیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں ڈھونڈ کر بتاتی رہتی۔ سبیلا نے 1-2 بار وضاحت اور صفائی دینے کی کوشش کی، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ مزید عتاب کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے اس نے خاموشی اوڑھ لی۔ اور یہ بات سامیہ کو اور بھی بری لگی۔ 1.5 سال میں وہ سب کے متعلق جان چکی تھی۔ گھر کی عورتوں کو باورچی خانے اور پکانے سے رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھی، اس لیے دائیں طرف اس کی آمد رفت بھی کھانے کے اوقات تک محدود تھی۔ بڑے ماموں یعنی شفیع احمد کی ایک ہی بیٹی تھی سامیہ۔ ان سے چھوٹے رفیع احمد کے 3 بچے تھے، اعظم، آئمہ اور بشریٰ۔ شافیہ علیم النساء یعنی دادی کی بیوہ بیٹی تھی، جن کا اپنا اسکول تھا۔ تعلیم یافتہ ہونے کا اثر تھا یا مزاج کے، شافیہ کا رویہ اس کے ساتھ تحقیر آمیز نہ تھا۔ ان کا بیٹا حیدر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ لیکن حیدر کا تعارف سن کر اسے ہلکا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ یہ وہی حیدر ہو سکتا ہے۔ علیم النساء گھر کی بزرگ تھی اور اپنا زیادہ وقت تلاوت عبادت میں گزارتی تھی۔ انہیں شور، گندگی اور کام کے اوقات میں دیری بالکل پسند نہ تھی۔ وہ گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بھی نہیں آتی تھی۔ اپنے بہت زیادہ وزن اور چلنے پھرنے مشکل کی وجہ سے وہ اپنے کمرے تک ہی محدود تھی۔ گھر کے معاملات میں سخت اصول پسند تھی۔ بیٹے اور بہویں دونوں وقت ان کے کمرے میں لازمی حاضری لگاتے تھے۔ ان کی کتاب اصول میں یہ مالکوں کی ذمہ داری تھی کہ گھر کے ملازمین حد حرام نہ ہو جائے۔ وہ انہیں ہمہ وقت کام میں مصروف دیکھنے کی قائل تھی۔ یہی اصول باقیوں نے بھی اپنا لیا تھا۔ ان کی فیملی ڈاکٹر کے مشورے پر جب انہیں ہل اسٹیشن بھیجنے کی تیاری شروع ہوئی تو پوتیوں نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ آخر میں اس کام کے لیے سبیلا پر سب کی نظر ٹھہری۔ ڈرائیور کے ساتھ ہل اسٹیشن روانہ ہونے سے پہلے ساریہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ برا نہیں ماننا سبیلا، یہ سب نئے کپڑے میں نے بڑی شوق سے خریدے تھے، لیکن ویٹ گین کی وجہ سے چند دن بعد ہی ٹائٹ ہو گئے۔ تم کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جا رہی ہو تو اچھے سے انجوائے کرنا۔ یہ جوگرز اور کپڑے اگر تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں جانتی ہوں تم انہیں اس گھر میں نہیں پہننا چاہو گی، اسی لیے اب تک اپنے پاس ہی رکھے تھے۔ گزرے 1.5 سال میں ساریہ اس کی واحد ہمراز تھی۔ اسے اس کے خلوص پر شک نہیں تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش بھی کی کہ گھر والوں کو ان کے رویے کی بدصورتی کا احساس کرائے، جس پر ایک الگ محاذ کھل گیا تھا کیونکہ وہ گھر کی بہو تھی۔ پھر اعظم نے اسے سختی سے اس معاملے میں منہ بند رکھنے کو کہا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ اس نے ساریہ کا دل رکھنے کو وہ سب ساتھ رکھ لیا تھا۔ ڈرائیور انہیں پہلے سے بک کاٹیج چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب اس نے 12 دن بعد انہیں لینے آنا تھا۔ علیم النساء یہاں بھی اسے سارا دن مصروف رکھتی۔ ناشتہ اور 2 وقت کا تازہ بنا کھانا، ان 2 کمروں کی صفائی، کپڑے دھونا، باہر کاٹیج کے صحن کی جھاڑو، سر میں تیل لگانے سے لے کر پیر دبانے تک اور بھی کئی کام ہوتے تھے۔ بازو والے کاٹیج میں ٹھہری ان کی ہی ہم عمر پنجابی آنٹی کو بھی انہوں نے اول دن ہی بتا دیا تھا کہ ان کی میڈ ہے۔
وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے کام اس سے کرواتی، کام سے زیادہ اسے ان کی نظر تھکا دیتی تھی۔ وہی ملازم کے کمتر اور حقیر ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ علیم النساء سے یہاں کے ماحول کی سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بمشکل فجر کی لٹتی اور پھر سوتی تو 9 ساڑھے 9 تک سوتی رہتی اور نیند کی پڑی پکی تھی۔ 3 دن اس نے انہیں یوں بے خبر سوتے دیکھا۔ چوتھے دن اس نے ساریہ کا دیا ڈوڑا اور جوگرز پہنے باہر نکل آئی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ بازو والی آنٹی دادی سے بھی لیٹ جاگتی تھی۔ کاٹیج کے قریب یوں ہی گھومتے ہوئے وہ اس ایکو پوائنٹ تک پہنچی تھی اور 1.5 سال سے ایک خود ساختہ قیدی سی زندگی گزار رہی تھی۔ لان اور چھت پر جانے کے علاوہ وہ کبھی گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خوبصورت جگہ اس کے لیے بڑی نعمت تھی۔ پہلے دن تو وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر خوب روئی تھی۔ کھلی فضا، آزادی اور تنہائی سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے اپنی بدلی زندگی کے متعلق سوچنے کا وقت ملا تھا۔ وہ غریب سہی لیکن اپنے گھر کی رانی تھی۔ کالج میں ذہانت کی وجہ سے مشہور تھی۔ بہن بھائی اور خالہ چاچا نہ تھے لیکن ماں نے محبت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ خوشحال اور سنہرے مستقبل کے خواب اور امید پوری کرنے کی خواہش میں وہ زندگی کی آسودگی سے جی رہی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ ہنستی مسکراتی تھی، ٹیسٹ اور امتحانوں کی کامیابی پر خوشیاں مناتی تھی، پورے جوش کے ساتھ آگے کے منصوبے بناتی تھی۔ اور اب پچھلے 1.5 برسوں میں اس کی شخصیت کی ساری خوبیاں کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ بس نوکرانی تھی جس کے حصے میں سرد اور تحقیر بھرے لہجے میں ملنے والے احکام ہی بچے تھے۔ دوسرے دن اس نے اپنے اندر دبی ساری چیخیں باہر نکالی تھی جو لوگوں کے رویوں سے اس کے اندر احتجاجاً جمع ہو گئی تھی۔ اور تب اسے پتہ چلا تھا کہ ایکو پوائنٹ ہے۔ واپس آ کر وہ علیم النساء کے جاگنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیتی تھی۔ وہ ساریہ کی دی ہوئی چیزیں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساریہ کے لیے بھی کوئی پریشانی کھڑی ہونے کا ڈر اس سے یہ احتیاط کروا رہا تھا۔ اس نے یہاں پہلی بار اپنے مستقبل کے متعلق سوچا کہ وہ کب تک اس گھر میں ملازمہ بنی رہے گی، کب تک لوگوں کے ڈر سے چھپی رہے گی۔ اسے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانا ہوگا، کوئی عزت دار نوکری ڈھونڈنا ہوگی۔ اس نے طے کیا کہ گھر جا کر وہ ساریہ سے اس متعلق بات کرے گی اور سب سے پہلے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گی۔ کچھ دیر کی آزادی اور کھلی فضا نے جیسے اس کا ذہن کھول دیا تھا۔ تیسرے دن وہ اپنی دھن میں وہاں پہنچی تھی۔ اپنی داست میں وہ پچھلے 2 دنوں کی طرح آج بھی تنہا تھی، لیکن جب اپنی ہی آواز کی بازگشت سنتے ہوئے سر گھمایا تو ایک اجنبی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ دراز قد بندہ، بلا کا جاذب نظر اور اسمارٹ تھا۔ سیاہ ٹریک پینٹ پر خاکی ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، بلکہ گڈ مارننگ۔ اس کی خوبصورتی نے انہیں نہیں، اسے اس کے چہرے پر پھیلے تجسس اور آنکھوں سے ڈھانک رہے احترام نے چونکایا تھا۔ وہ اپنے لیے لوگوں کے اس عام تاثر کو بھول گئی تھی جو ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو دیتے ہیں۔ اس نے بال باندھ کر دوپٹہ درست کیا اور پل بھر میں ہی وہ کالج والی پراعتماد سبیلہ بن گئی تھی۔ ہاں، میں سبیلہ سبین ہوں، اپنے کالج کی ٹاپر اور سب سے لائق اسٹوڈنٹ۔ اس نے خود کو یقین دلاتے ہوئے سامنے پھیلے پہاڑوں کو دیکھا۔ بہت خوبصورت منظر ہے۔ سر سے ہوڈی کا کیپ گرا کر اس کی طرف آتے ہوئے جیسے اس کا خیال سن چکا تھا، تبھی تو اگلا جملہ انگریزی میں کہا اور وہ اس کی طرف دیکھ نہ سکی۔ ذرا دیر اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرنے کے بعد اس نے وہی کہا جو کبھی بااعتماد سبیلہ کہہ سکتی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر تھوڑا سا شرمندہ۔ اس کے بعد بھی وہ بات بڑھاتا رہا۔ ہوٹل کا نام پوچھنے پر اسے لگا کہ اس سے پیچھا چھڑا لینا بہتر ہوگا، سو وہ اسے غصہ دلانے اور حوصلہ پست کرنے والے جواب دے کر وہاں سے نکل گئی، لیکن وہ بھی پکا تھا اس کے پیچھے چلا آیا۔ جب اس نے ایمانداری سے کہا کہ اس کے رویے نے اسے تجسس میں مبتلا کیا ہے، تب اس کے اندر ایک انوکھی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ فلرٹ نہیں تھا تو وہ بھی کوئی دل پھینک لڑکی نہیں تھی، مگر ایک لمبے وقت کے بعد جن سے مخالف کی اس میں دلچسپی کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ اسے مایوس کرتی وہ لوٹ گئی۔ اگلے دن وہ ذرا لیٹ وہاں پہنچی تھی۔ اسے وہاں دیکھنا بھی چاہتی تھی اور پھر خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ کل سے اب تک اس کی پہلی نظر نہیں بھول پائی تھی۔ کسی کی بیسک کرٹسی اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی، یہ احساس اسے عجیب کنوتیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے وہاں پہلے سے منتظر دیکھ کر لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ کسی سے اس طرح باتیں کیے طویل عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لا یعنی بے معنی گفتگو اچھی لگی تھی۔ اس نے اس دن زیادہ سوچا نہیں۔ حیدر کی طویل ہوتی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے سوچا، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے پھر کہاں ملنا ہے۔ جب وہ اپنا نام بتا کر اس کا نام سننے کا منتظر تھا تو اسے اپنا نام بتاتے اس نے خود سے کہا، میں شاید کچھ دنوں کے لیے کوئی اچھی یاد بن کر اس کے ذہن میں رہوں اور میں بیلا بن کر یاد رہنا چاہتی ہوں، جو میری سب سے اچھی یاد ہے۔ اسی دن واپس کاٹیج جاتے اس نے اندر خیال گونجا تھا، میں بھی تو اس مختصر وقت کو ایک اچھی بات، ایک حسین ملاقات، ایک خوبصورت یاد اور کوئی اچھوتا احساس بنا کر اپنے پاس سنبھال سکتی ہوں۔ تلخ ترش ذلت اور نفرت آمیز رویوں کے کانٹوں سے ڈھکی اس راہ گزر پر ایک خوش رنگ گٹھری کی زادراہ بری تو نہیں۔ اپنی بے رنگ زندگی میں کبھی دل بہلانے کے لیے اسے کھول کر ان رنگوں سے دل خوش کر لینے کا حق تو ہے میرا۔
یہ میرا دل اتنی رعایت تو ڈیزرو کرتا ہے نا۔ پھر اس نے اس تھوڑے سے وقت کو دل و ذہن میں سینت کر رکھنا شروع کیا۔ بستر پر لیٹی وہ ساری گفتگو دہراتی رہتی، اس وقت تو اپنی امی کی بیلا ہوتی، کسی امیر گھرانے کی ملازمہ نہیں۔ انہیں یہاں آئے 12 دن ہو گئے تھے۔ آج ڈرائیور انہیں لینے آنے والا تھا اور جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ آج علیم النساء بھی جلدی جاگ گئی تھی۔ ان کے کہنے پر اس نے ڈرائیور کو فون کیا تو پتہ چلا اس کے پہنچنے میں بھی 2 گھنٹے اور ہیں۔ اس نے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا، سب کام ہو گئے ہیں، پیکنگ بھی کر لی ہے، میں کچھ دیر یوں ہی قریب کا ایک راؤنڈ لگا کر آؤں؟ اور انہوں نے ہنکارا بھر کر اجازت دے دی، زیادہ دور مت جانا اور جلدی آنا۔ اس کے دروازے سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ پیچھے سے کڑکدار آواز میں حکم آیا۔ جی کہتی تیزی سے باہر آ گئی کہ کہیں وہ ارادہ نہ بدل لے۔ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ اس دن موسم اس کے خلاف ہو گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی اسے دیر ہونے کا خوف ستانے لگا۔ اتنے دنوں میں اس نے اپنے لیے کئی نئے احساسات پہلی بار حیدر کے چہرے پر دیکھے تھے، لیکن اس دن پیڑ کے نیچے وہ جو اس کے لیے فکرمند ہوا تھا، اس کی فکرمندی پر پریشان ہو کر اسے حل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ یہ رنگ گٹھری میں بند کرنے والا نہیں تھا، یہ تو اس کے دل میں کھپ گیا۔ اور جب جاتے ہوئے اس نے پکارا بیلا، اسے رونا آ گیا۔ اس پر انکشاف اور اس کی نظریں اور چہرے پر پھیلا اپنائیت کا نرم سا احساس اس کا سینہ خالی کر چکا ہے۔ پلٹی تو بھیگے چہرے نے آنسوؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ جانے وہ کیا کہنے جا رہا تھا کہ ارادہ بدل کر اسے سنبھل کر جانے کو کہا۔ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ کاٹیج تک پہنچنے تک جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے روتی رہی تھی۔ اسے اپنی مرضی سے رونے کی اجازت تھی، نہ رونے کے لیے خالی وقت میسر تھا۔ کاٹیج کے قریب پہنچ کر اس نے چہرہ صاف کر کے جیکٹ اتار دی۔ اسے علیم النساء کی نظروں سے بچا کر اپنے سامان میں رکھنا جو شعر لانے جیسا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس وقت پڑوس والی پنجابی آنٹی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جیکٹ دروازے کے باہر ہی رکھ دیا اور فوراً سامان اور بیگ باہر لے جا کر رکھنا شروع کیے۔ ڈرائیور پہنچتا ہی ہوگا اور وہیں جیکٹ خشک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ واپسی کا سارا راستہ وادی دل میں اس بیلا کی بازگشت ہوتی رہی۔ اسے زندگی کے لیے جو سہولت اور دل کے لیے جو رعایت اکٹھا کی تھی، قسمت کو منظور نہ تھی۔ 2 دن بعد ہی باورچی خانے میں کام کے دوران اس نے گھر آئے حیدر کی آواز سنی اور ہاتھ میں پکڑی سبزی کی ٹوکری چھوٹ گئی۔ اسے شک نہیں تھا، پھر بھی اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور پلٹ کر آنکھیں میچ لی۔ یا اللہ، یہی تو مانگا تھا کہ اب کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ہم کبھی نہ ملے۔ اتنا مشکل تو نہ تھا یہ، ساری دنیا میں یہی گھر کیوں، یہی بندہ کیوں، میں ہی کیوں، وہی کیوں؟ اس نے خود کو باورچی خانے تک محدود کر لیا۔ ساریہ اور بشیرہ سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور ان دونوں نے ہر ممکن مدد کی کہ اسے میز کے چکر نہ لگانے پڑے۔ اسے حیدر کی بات بھی یاد آئی اور وہ شدت سے دعا کرنے لگی تھی وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لے۔ آخر کب تک بچتی، سامنا بھی ہو ہی گیا۔ حیدر کی پھپھو کی یہاں ان سب کی دعوت تھی۔ شافیہ نے ان کے لیے مٹھائیاں اور تحائف منگوائے تھے۔ علیم النساء کے کمرے سے ان کے سر میں تیل لگا کر چوٹی بنائی تھی۔ یہ اضافی ڈیوٹی ہل اسٹیشن کے بعد سے اس کے ذمہ آ گئی تھی۔ فارغ ہو کر باہر نکلی تھی کہ شافیہ کے کمرے کی طرف جاتی چھوٹی ممانی نے کاغذی تھیلی اسے تھما کر کہا کہ شافیہ کو دے آؤں۔ وہ اس طرف کبھی نہیں گئی تھی اور یہ وقت آیا بھی تو کب، کون سے مراقبے میں چلی گئی، جلدی کرو۔ چھوٹی ممانی کے بات پر اسے آگے بڑھنا پڑا۔ دروازے کے باہر رکا اس نے گہری سانس لی۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے اس کا حیدر سے چھپا رہنا ناممکن تھا، خاص طور پر اس وقت جب کھانے کی میز کی ڈیوٹی اس کی تھی۔ سر جھکائے اندر داخل ہو کر اس نے کاغذی تھیلی بنا کچھ کہے میز پر رکھی اور باہر نکل گئی۔ حیدر کی نظریں اور شافیہ کی آواز دونوں اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اب آنکھ مچولی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے تو بس دل کے گوشے میں یادوں کا چھوٹا سا دل نشین جہاں آباد کرنا چاہا تھا کہ زندگی کی وحشتوں سے گھبرا کر ادھر دیکھ لیا کروں گی۔ کیا خبر تھی یہ گوشہ بھی وحشت بڑھانے کا خطوار ہوگا، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے سوچا۔ باورچی خانے کے کام اسے بلا رہے تھے۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر ناشتے کے لیے میز پر نہیں آیا، نہ دن بھر نظر آیا۔ اس نے سامیہ اور آئمہ سے سنا کہ ممبئی گیا ہے۔ رات 11 بجے گھر لوٹا تھا۔ شافیہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ اس کے لیے کھانا میز پر لگا دیا جائے۔ اسے خواہش نہیں تھی لیکن ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شافیہ کے ساتھ میز پر آیا تو نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ میز پر پلیٹیں اور پیالے رکھ رہی تھی۔ کھانے کے دوران شافیہ اس سے اس کی ممبئی ٹرپ کے متعلق باتیں کر رہی تھی اور دوستوں سے ملنے گیا تھا جن کے پاس کچھ اسٹارٹ اپ آئیڈیاز تھے۔ تو تم نے ڈیسائیڈ کر لیا پھر؟ ابھی نہیں امی، ویسے میرا انٹرسٹ جاب میں ہی ہے۔ اس کا کھانا ختم ہوا تو شافیہ نے سبیلہ کو آواز لگائی۔ اس نے آ کر اس کے آگے سے برتن اٹھا لیے جس کے لیے اس نے 2 چکر لگائے تھے۔ چائے یا کافی لوگے؟ ویسے جانے دو ورنہ نیند نہیں آئے گی۔ کافی؟ اتنا تھک گیا ہوں کہ کافی کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ سبیلہ، حیدر کے لیے کافی بنانا۔ شافیہ نے باورچی خانے کے دروازے کی سمت منہ کر کے اسے آواز لگائی۔ اسے ایک بار پھر باہر آنا پڑا۔ تمہارے بڑے ابو کا فون آیا تھا، وہ بھی دعوت دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ دعوتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ 2 سال بعد واپس لوٹ کر میں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ سب VIP ٹریٹمنٹ دینے لگے ہیں؟ تم خاندان کے پہلے فرد ہو۔
جس نے فورن ڈگری حاصل کی ہے، پھر اس فیلڈ میں ماسٹرز بھی کسی نے نہیں کیا تھا اب تک، اور سب سے اہم عنقریب مجھے تمہاری شادی جو کرنا ہے۔ مسکرائی۔ اچھا، تمہارے ذہن میں کوئی ہے تو بتا دو۔ فی الحال تو کوئی نہیں امی، اس نے دل کا احتجاج نظر انداز کرتے کہا۔ سبیلہ نے کافی کا مگ اس کے آگے رکھا اور پھر باورچی خانے میں گم ہو گئی۔ شافیہ بولتی رہی اور وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد سبیلہ کو آواز دے کر مگ لے جانے کا کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ شافیہ اسے کمرے تک چھوڑ کر سونے کی تاکید کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انسانوں کو حیثیت کے مطابق انہیں ان کے اوقات میں رکھنا یہاں سبھی کا شیوا ہے۔ آپ سے تم ہونے پر مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو ہوں، جیسی ہوں ویسی ہی ہوں، وہاں موجود تھی۔ آپ نے جو سوچا، جو تاثر لیا، جو رائے قائم کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائیں۔ اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہے، اسے اہمیت نہ دے۔ بیلا مجھے میری امی کہا کرتی تھی۔ اتنی نفرت کے ساتھ بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلہ ہی پکارے۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر سر جھٹک جھٹک کر تھک گیا، لیکن سبیلہ کے جملوں کی بازگشت اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اور جس بیلا سے ملا تھا، تعلیم یافتہ اور ویل مینرڈ تھی۔ وہ اس طبقے سے نہیں لگتی تھی جو یوں گھروں میں ملازم ہوتے ہو۔ پھر یہ ملازمت کیوں؟ صبح اس سے بات کرنے کے بعد اس کا غصہ زائل ہو رہا تھا۔ سبیلہ کی باتیں اسے اس وقت اچھی نہیں لگی تھی، مگر دن بھر وہی باتیں سوچ سوچ کر اب وہ ان میں چھپا درد، غصہ اور مجبوری سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ابھی جا کر اس سے سارے جواب طلب کرے، لیکن وہ صبح کا اس کا رویہ دیکھ چکا تھا، اور اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ بھی۔ رت جگہ کا اثر تھا کہ وہ سب کے ساتھ ناشتے پر موجود نہیں تھا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر ڈائننگ والے حصے میں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فون پر شافیہ کا پیغام پڑ رہا تھا، جو اسے ٹھیک سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکلنے کا کہہ رہی تھی کہ بڑی ممانی نے پیچھے سے آواز دی، اٹھ گئے تم؟ آج تو بہت دیر کر دی۔ جی، کل کی تھکان کچھ زیادہ تھی۔ ناشتہ ہوا؟ نہیں، بس ابھی آیا ہوں۔ انہوں نے بشیرہ خالہ کو آواز لگائی، جو چند سیکنڈ بعد حاضر تھی۔ سبیلہ سے کہو حیدر کو ناشتہ بنا دے، اور تم ذرا میرے ساتھ چلو، پلنگ ہٹا کر کمرے کی صفائی کرنا ہے۔ بشیرہ نے اندر جا کر سبیلہ کو پیغام دیا اور پھر دونوں چلی گئی۔ وہ اپنے کل والے رویے کے لیے سوری کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ سبیلہ آتی اس سے پہلے ہی سامنے آ گئی۔ کالج نہیں گئی؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے بازو میں بیٹھی تو حیدر نے پوچھا، ہو گئے میرے ایگزامس؟ پرسوں ہی تو بتایا تھا۔ اوہ، میرے ذہن سے نکل گیا شاید۔ کہیں لے ہی چلے اب آؤٹنگ کے لیے یا شاپنگ کو؟ تمہیں پتہ تو ہے مجھ سے نہیں ہوتے کام، یعنی پردیس کی ہوا بھی آپ کو بدل نہیں سکی۔ وہ ہنس دیا۔ تبھی سبیلہ ٹرے لے کر آئی۔ کیوں، بشیرہ خالہ نہیں ہے؟ نہیں۔ سبیلہ نے دوسری طرف سے آ کر ٹرے حیدر کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کہاں گئی ہے وہ؟ آپ کی ممی کے ساتھ گئی ہے۔ وہ جواب دے کر باورچی خانے میں جانے لگی تھی کہ سامنے بگڑ گئی۔ میں بات کری ہوں نا، ذرا تمیز نہیں ہے کہ رک کر سنو؟ چولہے پر رکھی سبزی جل جائے گی۔ رکی نہیں تھی اور سامیہ کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اس کو تو میں کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ باورچی خانے میں جا کر سبیلہ کی خبر لینے کا تھا۔ سامیہ، حیدر نے اسے پکارا، ریلیکس، کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ یہ لو چائے۔ اس نے ٹرے سے کپ اٹھا کر اس کے آگے رکھا۔ یہ دیکھے، کون چائے بھی ساتھ میں دیتا ہے؟ آملیٹ کھائیں گے؟ تب تک چائے ٹھنڈا پانی ہو جائے گی۔ اسے تو میں نے کہا تھا ایک ساتھ دینے۔ حیدر کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے اس سے کہا؟ اس سے بات کی؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر باورچی خانے کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں، اتنی حیرت کیوں؟ اب وہ حیران تھا۔ آپ جانتے نہیں اسے منہ لگانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں، تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ وہ سامیہ کا مزاج جانتا تھا، اس لیے تحمل سے کہا۔ اسے علم تھا کہ اس کی طرف داری سامیہ کی نفرت اور غصہ بڑھا دے گی۔ تمہیں باہر جانا تھا نا، جلدی سے چائے ختم کرو، اب میرا موڈ بن گیا ہے۔ اس اچانک سرپرائز پر واقعی سبیلہ کو بھول گئی۔ اندر سبیلہ لب بھیجے کام میں مصروف تھی، لیکن بار بار اسے آنکھوں پر دوپٹہ پھیرنا پڑ رہا تھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا اور ہر سمت سناٹا محسوس کر کے دائیں طرف مڑ گیا۔ اس دن والا غصہ زائل ہو چکا تھا اور اس سے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ارے تم اس طرف کیسے؟ کچھ چاہیے؟ بھوک لگی ہے؟ ساریہ اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے تھے۔ یہ کیا؟ حیدر نے سوال نظر انداز کرتے اس کے ہاتھ میں پکڑے درمیانے سائز کے چاٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ساریہ نے آگے بڑھ کر چاٹ کھانے کی میز پر رکھ دیا۔ ایشو کا ہسٹری پروجیکٹ ہے۔ آپ نے بنایا؟ اس نے جھک کر دیکھا۔ کچھ تاریخی شخصیات کی تصویریں لگی تھی، ساتھ ہی صاف اور دلکش لکھائی میں نام اور ان کے متعلق مختصر معلومات درج تھی۔ نہیں، یہ کام مجھے بالکل نہیں آتے۔ سبیلہ نے بنایا ہے اور اسے موقع مل گیا۔ اچھا، بہت ٹیلنٹڈ ہے پھر تو وہ۔ ہاں، سبیلہ بہت ذہین ہے، اپنے کالج کی ٹاپر ہے وہ۔ پھر یہاں؟ اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ قسمت، وقت، حالات اور مجبوری۔ ساریہ کے لہجے میں ہمدردی، افسوس نہیں، دکھ تھا۔ بھابھی، آپ یہ کلرز وہیں؟ باورچی خانے سے شاید دوڑتی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہیں شانے پر ایک طرف لٹکتا دوپٹہ کیچڑ سے نکل کر گردن پر جھولتے بعد اس نے فوراً دوپٹہ درست کیا۔ ابھی سائنس کا پروجیکٹ بھی ہے نا، اس نے چھوڑ دیے تھے، اپنے پاس ہی رکھو۔ حیدر کو اس کی سمت دیکھتے پا کر ساریہ نے ذرا توقف کے بعد کہا، تم حیدر سے ملی؟ یہ شافیہ پھپھو کے فرزند ہے۔
اور حیدر یہ سبیلا سبین KP کالج کی انگلش لٹریچر گولڈ میڈلسٹ۔ بھابھی اس گھر میں میرا تعارف یہ نہیں ہے، اس نے شکایتی انداز میں آہستگی سے کہا اور پلٹ گئی۔ ساریہ نے اسے آواز دی لیکن وہ رکی نہیں۔ کب سے ہے یہاں؟ 1.5 سال تو ہو گیا ہوگا۔ فیملی ہے نہ ہونے کے برابر۔ تبھی شافیہ کی کال آ گئی۔ ان کی بات رک گئی۔ ساریہ چارٹ لے کر چلی گئی جبکہ وہ شافیہ سے بات کرنے کے بعد وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی باتیں تسلسل سے یاد آ رہی تھی اور وہ اپنے اس دن والے غصے اور رویے پر پھر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی فکر مندی اور پریشانی شافیہ سے مخفی نہ رہ سکی، چونکہ انہیں بتا چکا تھا، اس لیے اسے بیرون ملک جائے یا یہاں رکے کی کشمکش سمجھ کر اسے سمجھاتی رہی کہ وہ بھی جو بھی فیصلہ کرے گا انہیں قبول ہوگا۔ اس کا دل کیا ماں کو پریشانی کی اصل وجہ اور کشمکش سب کچھ سنا دے، لیکن اس سے قبل ایک بار سبیلا سے بات ضروری تھی۔ وہ ساریہ سے مزید بات کرتا تو اسے اس دلچسپی کی وجہ بھی بتانا پڑتی جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اپنا حال دل ماں سے پہلے کسی کو بتا سکتا تھا تو وہ صرف سبیلا تھی۔ وہ آج پھر علی صبح ممبئی گیا تھا۔ شام میں لوٹا تو کالج، اسکول، آفس والے گھر نہیں لوٹے تھے۔ تر و تازہ ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ کبھی بلا ضرورت برآمدے یا باورچی خانے کی سمت نہیں آتا تھا اور اب اس کے قدم خود بخود ادھر چلے آتے تھے۔ بشیرہ خالہ باورچی خانے کے دروازے کے باہر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ اسے دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ جی کافی مل سکتی ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں ہاں۔ انہوں نے پیچھے جھک کر سر اندر کیا اور سبیلا کو آواز لگائی۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی، اسے آنے میں کچھ پل لگے۔ حیدر بیٹا کو کافی بنا دو، اسے کہہ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا کھایا تھا دوپہر میں؟ ورنہ ابھی کھا لے۔ نہیں، کھانا کھایا تھا۔ ارے آپ کب آئے اور ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے ہو تو ادھر ہی منگوا لیا کریں، یہاں کیوں آتے ہیں؟ سامنے ایک ہی سانس بول کر اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی۔ کافی کی طلب ہو تو صبر نہیں ہوتا۔ اسے یہ آمد قطعی اچھی نہیں لگی۔ ویسے بھی کچھ دن کی بات ہے، ایک بار آپ کی جاب سٹارٹ ہوئی تو پھر گھر والوں کو ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کی صورت دیکھنے کے لیے۔ اس کے 2 سال پہلی والی جاب کے تناظر میں کہہ رہی تھی جب وہ بڑا مصروف ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ویکینڈ پر بھی نظر نہ آئے۔ کیا مطلب؟ میری جاب ابراڈ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ یہ صدمے والی خبر سن کر کرسی پیچھے سرکا کر کھڑی ہوئی اور اسی وقت سبیلا کافی کا مگ لیے اس کے پیچھے پہنچی تھی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کافی کا مگ فرش پر بکھرنے سے پہلے گرما گرم کافی سبیلا کے ہاتھ اور سامیہ کے لباس پر چھلکا چکا تھا۔ اندھی ہو کیا تم؟ سامیہ حلق کے بل چیخی۔ یا جان بوجھ کر اندھی بن جاتی ہوں؟ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ آج پہلی بار پہنا تھا یہ ڈریس، قیمت کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی، اتنی ہے۔ جان بوجھ کر کیا تم نے یہ؟ اپنے ہاتھ کی جلن پر آنسو روکتی سبیلا سے اسے ہاتھ جوڑ کر معافی کی توقع تھی، لیکن وہ اس کی سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تمہیں تو میں وہ آگے بڑھی۔ حیدر نے بروقت وہاں پہنچ کر اس کا ہوا میں معلق ہاتھ روک لیا۔ یہ حادثہ تھا سامیہ، کسی کی غلطی نہیں، اور کافی اس کے ہاتھ پر گری ہے۔ قریب سے آئی حیدر کی آواز پر سبیلا نے سر اٹھایا۔ سامیہ کا ہاتھ حیدر کی گرفت میں دیکھ کر اسے سمجھ نہ آیا زیادہ دکھ کی بات کیا تھی۔ تھپڑ کھانے والی تھی یا بچا لی گئی تھی؟ سامیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ بڑی ممانی اور ساریہ دونوں بھی بھاگی بھاگی وہاں پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کافی گرا دی اس جاہل نے میرے اوپر، سارے ڈریس کا ستیہ ناش کر دیا۔ حیدر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ ابھی اس دن گلاس توڑا، آج مگ، اور اس کا ڈریس بھی گیا۔ بڑی ممانی کے الفاظ اتنے برے نہ تھے اگر ان میں صرف غصہ ہوتا۔ تم کپڑے تبدیل کر کے انہیں فوراً واش کرو، نکل جائے گا داغ۔ جاؤ، ساریہ نے سامیہ سے کہا اور سبیلا کے قریب آئی جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ اپنا جلا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھامے تھی۔ حیدر وہاں سے چلا گیا، اس کے پیچھے ہی بڑی ممانی اور سامیہ بھی۔ وہ ٹوٹا مگ اٹھانے نیچے بیٹھنے لگی تھی کہ ساریہ نے روکا۔ پہلے کچھ لگاؤ اس پر، یہ بعد میں صاف کر لینا۔ یہ میں کر لوں گی بیٹا، آپ اس سے دوا لگا دو۔ بشیرہ خالہ اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ تم ہاتھ پر پانی ڈالو ذرا، میں برنال ڈھونڈتی ہوں، ساریہ نے کہا۔ تبھی حیدر دوبارہ نمودار ہوا۔ یہ لے، اس نے برنال ساریہ کو دیا۔ او شکر، مل گیا، بیٹھو۔ ساریہ نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا، وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سرخ تھی۔ ساریہ نے کافی سے آلودہ ہتھیلی کی پشت پر برنال پھیلایا تو اس کے آنسو چھلک پڑے۔ درد زیادہ ہے تو پین کلر دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سامیہ کی عادت ہے، تم دل پر نہ لو، ساریہ نے بہت دھیرے سے کہا۔ پھر بھی حیدر سن چکا تھا۔ وہ اپنی واحد ہمراز کو آج کے آنسوؤں اور تکلیف کی اصل وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ پہلی بار اسے اس واحد غمگسار کے کھونے کا خدشہ لاحق ہوا۔ وہ ساریہ کو شکریہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ تمہیں کافی بنا دوں؟ حیدر کو برنال واپس کرتے ہوئے ساریہ نے پوچھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ فی الحال یہیں رہنا چاہتا تھا، قریب، آس پاس۔ دل ایسے ہی تو کام کرواتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناقابل یقین دل ہتھیلی پر لیے پھرنے والے عاشقوں والے، تو کبھی بچکانے اور جنم جنم کا ساتھ نبھانے جیسے۔ ساریہ باورچی خانے میں چلی گئی۔
بشیرہ خالہ فرش صاف کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے ایک خیال اسے مضطرب کر گیا تھا۔ اگر وہ چند دن کے لیے ہل اسٹیشن نہ جاتا تو گھر والوں کے رویوں کی بدصورتی اسے کبھی نظر نہ آتی، نہ محسوس ہوتی۔ بشیرہ خالہ اپنا کام سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا، جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ کالج سے لوٹی بشریٰ اور آئمہ وہاں آئی، تب وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگلے دن وہ فجر کے بعد جاگنگ سے لوٹا تو اس کا رخ دائیں طرف تھا۔ گھر والوں کے جاگنے کا وقت ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے سوچ لیا تھا وہ باہر نہ ملی تو دروازے پر دستک دے گا۔ وہ اسی جگہ پر سیڑھی پر بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اسے دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ بیلا! اندر جا کر دروازہ بند کرتی اس سے پہلے اس نے پکارا۔ یہ صدا پل بھر کو اس کے قدموں کی زنجیر بنی کہ آج اس میں نفرت اور غصہ کچھ اور نہ تھا۔ دروازے پر دستک سے سارا گھر بھی جاگ سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ حیدر کی اس دھمکی پر پلٹی۔ آپ چاہتے ہیں میں اس گھر سے چلی جاؤں تو سیدھی طرح کہہ دیں۔ میں تمہارے اس گھر میں رہنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ جان کر کیا کریں گے؟ اور میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ ہم اجنبی نہیں ہیں، پہلے مل چکے ہیں۔ ہم نے مختصر صحیح مگر خوشگوار، یادگار اور فرینڈلی وقت ایک ساتھ گزارا ہے۔ تم پراپر گڈ بائی کہہ بھی نہ چلی گئی تھی۔ میں نے 2 دن تمہارا انتظار کیا، تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کہہ گیا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر میرا غصہ ہونا غلط ہو، لیکن حیران ہونا فطری ہے۔ اس اچھے وقت کا تقاضا ہے کہ میں تمہارا مسئلہ اور پریشانی جانوں۔ ایک زمانے بعد یہ توجہ، فکر اور خیال سبیلہ کو کمزور کرنے ہی لگا تھا کہ وہ سنبھل گئی۔ میں غریب ہوں، میری کوئی فیملی نہیں، میں تنہا ہوں۔ تم ایجوکیٹڈ ہو، کانفیڈنٹ ہو، ٹیلنٹڈ ہو، تمہیں اچھی اور پراپر جاب مل سکتی ہے۔ کوئی اور جاب مجھے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں دے سکتی۔ شہر میں کئی ورکنگ وومنس ہاسٹل اور دیگر سہولیات ہیں۔ مجبوری ہے کیا؟ یہی کہ فی الحال میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہی جواب کے بغیر جواب وہ زٹ ہو گیا۔ بیلا! یہی میں پوچھ رہا ہوں، کیا مجبوری ہے؟ کیوں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی؟ یہ ملازمت ہی کیوں؟ کیا کریں گے آپ جان کر؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو اس کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ جانے لگی۔ حیدر آگے آ کر اس کا راستہ روکنا چاہتا تھا کہ سامیہ کی آواز پر دونوں بری طرح ٹھٹک گئے، جو سامیہ نے بھی محسوس کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ مجھے بھوک لگ گئی تھی جاگنگ کرتے، اس لیے سیدھا ادھر آیا۔ تم اتنی جلدی کیسے جاگ گئی؟ اس طرف کیوں؟ برآمدے میں میز پر بیٹھتے نا؟ سامیہ نے سبیلہ کو گھورا۔ آپ اس سے بات نہ کیا کریں، مجھے غصہ آتا ہے۔ اس بات کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ سامیہ نے بھی بلا سوچے سمجھے کہہ دیا، غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں، چلو۔ اس نے سبیلہ کو برآمدے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ کھانے دے دو یا صرف کافی؟ جانے سے پہلے اس نے سبیلہ کو کہا، اور اس کی آواز کی نرمی اور بدلہ لہجہ سامیہ کو کرنٹ کی طرح لگا۔ آج ایشو کا ٹفن نہیں ہے، بھابھی نے کہا ہے۔ جانے سے پہلے اس نے بڑی گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ ان دونوں کے کہنے سننے کی مشکل اور خواہش سامیہ نے آسان کر دی۔ شافعہ سے پہلے حیدر کی آنکھیں اس نے پڑھ اور سمجھ لی تھی۔ اس نے وہ وقت چنا جب دونوں ماموں اور علیم النساء کے علاوہ گھر کے سب افراد وہاں جمع تھے۔ ممی، آپ نے اسے رکھنے سے پہلے کوئی چھان بین نہیں کی تھی؟ اس نے میز پر گلاس رکھتی سبیلہ کی سمت اشارہ کر کے پوچھا۔ چھان بین کیا کرتی؟ نگار نے فون کیا تھا کہ ایک ضرورت مند کو بھیج رہی ہوں، نگار کی وجہ سے رکھ لیا ہے۔ اب سن لے، کتنی بڑی غلطی کی آپ نے۔ اس کا باپ چوری کے الزام میں جیل میں ہے، ماں نے بھی چوری کی تھی، اس لیے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ سبیلہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ ایک ایسا دستور تھا جو موجود نہیں، ان کے سنے سنائے گناہ اور جرم سنا کر اسے مجرم بنایا جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کوئی غلط کام کیا تھا، نہ کسی کا دل دکھایا تھا، پھر اس کے لیے ذلت اور شرمندگی کیوں لکھ دی گئی تھی؟ کاش وہ غائب ہو سکتی، اسی وقت مر سکتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کے باپ کے اتنے قرضے ہیں کہ قرض داروں نے گھر پر قبضہ کر لیا اور یہ ان سے چھپ کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے۔ سب کی حیرت اور پھر حقارت بھری نظریں اس کا وجود ہی نہیں، روح بھی تار تار کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو گھسیٹا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ سب کی چیمگوئیاں جاری تھی۔ باپ کی وفات کے بعد حیدر نے اس وقت اپنی زندگی کا دوسرا سب سے کڑا صبر کیا۔ اس کی نظر سبیلہ سے ہٹ نہیں سکی تھی، درد کی لہر اس کا دل دکھا گئی تھی۔ آپ سب یہ بھی تو سوچے، سبیلہ نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا؟ ساریہ کو اپنی دلیل کمزور ہونے کا احساس تھا۔ تمہیں کیا پتا، کچھ اور کرے دیں گے تو اس کا بھی کچا ٹھٹھا کھل جائے گا۔ بڑی ممانی نے ساریہ کو ڈانٹا۔ اتنے دن سے ہمارے ساتھ ہے، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی نا؟ ایسے ماں باپ کی اولاد ان کے ہی گن لے کر پیدا ہوتی ہے، کچھ گیا بھی ہوگا تو ہم نے کب دھیان دیا ہو یا غور کیا؟ چھوٹی ممانی پر تیقن لہجے میں گویا ہوئی۔ سبیلہ اندر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی گھنی ہے ممی یہ، آئمہ نے کہا۔ ہم نے سارا کچن ہی اس کو سونپ رکھا ہے، کبھی جھانک کر دیکھا بھی نہیں۔ کتنا لوٹ چکی ہوگی ہم کو اب تک۔ بشریٰ کو نیا افسوس لاحق ہوا۔ حیدر نے ماں کو دیکھا، اسے ماں سے امید تھی کہ وہ ان سب کی طرح اسے دوش دے کر الزام نہ لگائے گی۔ پھپھو، ساریہ نے شافعہ کو اشارہ
پکارا۔ آپ ہی سمجھائے، 1-2 دن یا چند مہینے کی بات نہیں ہے، سبیلا یہاں 1.5 سال سے ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، نہ زیادہ بات کرتی ہے نہ ہی ہماری طرف آتی ہے جب تک کوئی بلائے نہ۔ شافیہ کی موجودگی سے ساریہ کو حوصلہ ملا تھا۔ تم کیوں اس کی طرفداری کرتی ہو ہمیشہ؟ اعظم نے ساریہ کو گھور کر مزید بات کرنے سے روکنا چاہا۔ کیونکہ وہ اچھی ہے، لڑکی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں کہ کسی اور کے کیے کی سزا ہم اسے دیں۔ ساریہ نے جتاتی نظر شوہر کو جواباً گھورا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی، کوئی اور نہیں، سگے ماں باپ ہے اس کے۔ سامع نے تنک کر کہا، اس کی امی پر غلط الزام لگا تھا، وہ ہار انہی کے گھر سے ملا تھا جنہوں نے الزام لگایا تھا، باپ تو عادی مجرم ہے۔ اور بھی بھابی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ مزید چپ نہ رہ سکا۔ اتنے عرصے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ ایشو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ کیوں امی؟ مجھے تو لڑکی اچھی لگتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں کیا، ورنہ بشیرہ ہی ہمیں خبردار کر دیتی۔ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی تبھی تو یہاں کام کری ہے، رہ بھی رہی ہے۔ اس کی رکی سانسیں ماں کی بات پر بحال ہوئی۔ لیکن اب اس پر نظر رکھے سب، چھوٹی مومانی نے کہا۔ دوسری ملازمہ دیکھے جیسے کوئی مل جائے اسے راستے لگائے، بشریٰ نے کہا۔ سامع حیدر کی مداخلت کے بعد سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشیرہ خالہ باورچی خانے میں آئی تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھے دیوار سے لگ کر بیٹھی روئے جائے تھی۔ باہر کی باتوں سے ان کا بھی دل بھاری تھا۔ انہوں نے بھی زندگی میں کئی شک اور الزام برداشت کیے، اس کام میں اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں تو کچھ بھی اس کے حق میں نہ تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا اور وہ ان سے لپٹ کر بری طرح سے رونے لگی۔ میز سے سب سے پہلے حیدر اٹھا تھا، کمرے میں آ کر مسلسل ٹہل رہا تھا۔ مجبوری اور بے بسی اسے اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، اپنی بھی اور سبیلا کی بھی۔ سامع کس حد تک جا سکتی تھی دیکھنے کے بعد وہ ساری احتیاط اور مصلحت طاق پر رکھنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ایک ہی مرحلہ سب سے بھاری تھا اور اب اسے وہی طے کرنا تھا۔ شافیہ سے بات، بیٹا یوں منہ بند کر سب سن لینے سے کسی کو تمہاری اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ بشیرہ خالہ رات میں اسے سمجھا رہی تھی، بولنا سیکھو، اپنے حق کے لیے انہیں جواب دیا کرو۔ ہم اپنی محنت کا کھاتے، کسی کا احسان نہیں ہم پر کچھ کہ ہمیں دبایا جائے۔ یہ حادثہ ناگزیر تھا، یہ سچائی کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھی۔ اتنے دن یہ راز رہ گیا، وہی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بشیرہ خالہ کی باتوں نے ذہن کو ہل اسٹیشن والے منصوبے اور ارادے یاد دلا دیے تھے۔ ڈر ڈر کے اور چھپ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور اس سے بھی اہم وہ کب تک دوسروں کو اپنی عزت نفس پر چلنے کی اجازت دیتی رہے گی۔ وہ پھر منصوبے بناتی سو گئی۔ شور سن کر حیدر کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں تقریباً سارا گھر ہی موجود تھا۔ پوچھے ممی سے، یہ سامع کی آواز سے آگے آیا تو منظر واضح تھا۔ سبیلا سر جھکائے کھڑی تھی، سامع کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اسے نظر آ رہی تھی۔ بتاؤ سبیلا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بڑی مومانی کی آواز میں غصہ تھا۔ ظاہر ہے اس نے بھی کہیں سے چرایا ہوگا۔ سامع کی آواز میں نفرت تھی۔ یہ گھر میں سے کسی کا نہیں ہے ممی، اس کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ چوری کر کے ہمارے گھر جمع کری ہے، کل کو بدنامی ہمارے ہوگی۔ آئمہ نے آگے جا کر سبیلا کے سر کو زور سے دھکا دیا اور لڑکھڑائی، لیکن ہنوز سر جھکائے تھی۔ اسے نکالے گھر سے، آج ہی بات کریں آپ پھپھو اور دادی سے۔ سامنے پہنچا تو دیکھا سامع کے ہاتھ میں جیکٹ تھا، اس کا جیکٹ۔ یہ تو حیدر کی آواز پر سبیلا نے سر اٹھایا اور ذلت اور شرمندگی کے پتھر نے اس کا دل کچل دیا۔ اس نے بے دردی سے لب کاٹے، جی بہت مہنگا اور برانڈڈ ہے، اسی لیے تو حیران ہے سب کہ یہ کہاں اور کب سے ہاتھ مار رہی ہے۔ اس کی بات درمیان سے اچک کر سامع نے مکمل کی، نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے مہابلیشور میں کاٹیج کے باہر ملا تھا۔ سبیلا کی نظر حیدر پر تھی اور ان آنکھوں میں درج التجا پر اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ ملا تھا یا تم نے چرایا تھا؟ سامع نے اس کے شانے کو دھکا دیا۔ گارڈن میں پڑا تھا، میں نے اٹھا کے رکھ لیا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر جملہ مکمل کیا۔ سب ایک ساتھ شروع ہوئے تھے، حرام خور، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ زدہ دلیری سے کہہ رہی ہے، خاندانی پیشہ ہے یہ تو اس کا۔ حیدر بے اختیار آگے بڑھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی آواز اتنے شور میں گم ہو گئی۔ سبیلا نے سامع کے ہاتھ سے جیکٹ لینا چاہا۔ سامع نے بھڑک کر جیکٹ اس کے منہ پر مارا۔ رکھو حرام اور چوری کی چیزیں، ہمیں نہیں چاہیے، ممی اسے نکالے اب گھر سے، بہت ہو گیا۔ آئمہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے سامع اور بشریٰ بھی تھی۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا اس نحوست کو کیوں پال رہے ہم۔ بڑی مومانی کی کراہیت بھری نظر اس پر اچھال کر پلٹی، تم کیوں ادھر آ گئے؟ چلو، انہوں نے برآمدے سے کمرے میں جاتے اسے دیکھ کر کہا، چلو۔ یہیں جمع رہا تو چھوٹی مومانی رک گئی، اسے ان کے ساتھ چلنا پڑا۔ سبیلا پتھر ہوتے وجود کو گھسیٹ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ آج بشیرہ خالہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں اسے تلاش کرتے ہوئے سامع کمرے میں آئی اور اندر آتے ہی ادھ کھلے بیگ میں اسے جیکٹ کی جھلک نظر آ گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا سوائے ساریہ کے، اس لیے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور بڑی احتیاط سے جیکٹ بستر پر رکھ دی۔ ایک احساس، ایک جذبہ، ایک خوشبو، ایک حدت، ایک یاد، ایک خوشی، کچھ بھی اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں مجھے۔ وہ ہٹ پر پیچھے مڑی، تب تک دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے حیدر نے بڑے جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنے سمت کیا تھا۔
کیوں جھوٹ کہا تم نے؟ اس کی سرخ آنکھیں نم تھی، چہرے پر شدید غصہ۔ اس سے زیادہ جارحانہ انداز میں سبیلہ نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ بد کردار، ہرافہ، فاحشہ کے مقابلے چور کہلوا کر زندہ رہنا زیادہ آسان ہے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ حیدر سے مختلف نہیں تھا، وہی دو ٹوک اور صاف بات جس نے اسے متاثر کیا تھا۔ اس وقت اس کا سینہ چھلنی کر گئی۔ یہاں سے جائے، اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی، دوبارہ ادھر مت آئیے گا، میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی۔ حیدر کو جگہ سے ہلانا آسان نہ تھا، لیکن سبیلہ کے الفاظ اس کی مزاحمت توڑ گئے۔ اسے دروازے سے باہر نکال چکی تو دروازہ بند کر دیا۔ بیلا، حیدر نے دروازے پر آہستہ سے ہاتھ مارا۔ وہ اندر دروازے سے پشت ٹکا کر رو رہی تھی۔ بیلا پلیز، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ میں ناراض ہوں، پلیز بات کرو۔ ذرا دیر پہلے والے طیش کی جگہ بے بسی اور التجا تھی۔ تمہیں یوں دیکھنا سزا ہے بیلا؟ اس کی سرگوشی میں تھکان تھی۔ اس نے آہستہ سے چہرہ دروازے کی سمت کیا۔ میرا نام آپ کی زبان سے سنتے ہی جو سزا مقدر ہوگی اس کے مقابلے یہ سزا کچھ نہیں ہے۔ اس نے دل میں اسے مخاطب کیا۔ بیلا پلیز، وہ پکارتا رہا مگر اس نے جواب دیا نہ دروازہ کھولا۔ وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ تھک ہار کر اسے لوٹنا پڑا۔ اب وہ شافیہ سے فوراً بات کرنے کا طے کر چکا تھا مگر رات میں اسے موقع نہیں ملا۔ شافیہ اگلے دن کے کسی فنکشن کی تیاری کی وجہ سے دیر سے آئی اور آنے کے بعد بھی سارا وقت فون پر ہدایتیں دیتی مصروف رہی۔ اگلے دن ہی اس کے اس گھر سے نکل کر کسی اسکولی آفس میں نوکری کرنے کے جوش پر برف پڑ گئی جب بلقیس خالہ نے فون پر اطلاع دی کہ اس کے ابا جیل سے چھوٹ گئے ہیں اور ان کے پاس اس کا پوچھنے آئے تھے۔ انہوں نے اس کا پتہ نہیں بتایا لیکن اسے محتاط رہنے کو کہا تھا۔ جو آدمی بیوی کی کمائی چھین کر جوئے میں ہاتھ جاتا ہو، بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہو، اس سے کیا امید کی جا سکتی تھی؟ اس کے پاس ایک بھی یاد نہ تھی جس میں باپ کی شفقت کا احساس ہوتا، جس کے بھروسے باپ سے کوئی امید لگاتی۔ صبح ساریہ اس کے پاس آئی تو سبیلہ نے اسے یہ خبر سنائی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے مما سے کہہ رکھا ہے کہ کسی اسکول میں تمہارے لیے کوئی جاب دیکھے۔ اور دوسری بات، ساریہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامے، میں نے ان سے کوئی معقول رشتہ دیکھنے کو کہا ہے۔ تمہیں تحفظ کوئی مضبوط رشتہ ہی دے سکتا ہے۔ سگے رشتوں کے بعد نکاح سے بڑھ کر ایسا کوئی اور رشتہ نہیں۔ شادی کے بعد گھر، چھت، رشتے، تحفظ سب مل جائیں گے۔ ایسا رشتہ ملنا آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ بس تھوڑا اور صبر اور انتظار کرو۔ وہ بس اسے تک رہی تھی۔ مما کے یہاں رہائش کی سہولت نہیں ورنہ میں کب کا تمہیں وہاں بھیج دیتی۔ اللہ نے جیسے اس حب زدہ ماحول میں ساریہ کو شبنمی مزاج دے کر اسی کے لیے بھیجا تھا، اگر وہ نہ ہوتی یہ قیام نہ جانے اور کتنا کٹھن ہوتا تھا۔ ساریہ کی باتیں سن کر وہ ایک نئے سچ سے آگاہ ہو گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ سر اٹھا کر جینے کے لیے سب سے بڑی قربانی دینا ہوگی۔ کسی کا ہاتھ جھٹک دینا کافی نہ تھا، کسی کا ہاتھ تھام لینا ضروری تھا۔ آئمہ کی خالہ زاد کی منگنی تھی، علیم النساء سمیت سارا گھر جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں اعظم، ساریہ، شافیہ اور حیدر کو شافیہ کی کار میں جانا تھا۔ ان کی کار کے باہر نکلتے ہی سبیلہ نے گیٹ بند کیا۔ جاتے ہوئے بڑی ممانی اسے سارا پھیلاوا سمیٹنے کی ہدایت دے گئی تھی۔ آج معمول کی صفائی والی ملازمہ نے چھٹی کر لی تھی۔ برآمدے میں پھیلی چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ ہال میں بکھری چیزیں جگہوں پر رکھنے لگی۔ ایسا مکمل گھر خالی کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ اس وقت سب سوچنے کی آزادی تھی اسے۔ جیکٹ والی بات، باپ کی رہائی کی خبر، ساریہ کی باتیں۔ وہ فرش پر بکھرے کشن اٹھانے کے لیے گھٹنے ٹیک کر جھکی تو ویسے ہی بیٹھ گئی۔ میرے باپ کے گناہوں کے داغ امی کو نگل گئے، مجھے کب لے جائیں گے؟ جسے باپ کے ہونے سے ڈر ہو ایسی تو کوئی اولاد نہ ہوگی دنیا میں۔ ذلت، رسوائی، نفرت اب برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں کسی میں رحم اور انسانیت کیوں نہیں ہے؟ اور وہ کیوں اسی گھر کا فرد ہے؟ کاش وہ گم ہی رہتا، کبھی نہ ملتا، تب یہ سب اتنا مشکل نہ ہوتا۔ یہ مجھ سے؟ اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کب اس کی سسکیاں اور گھٹی گھٹی آواز ہال میں پھیل گئی۔ وہ آگے کو جھک کر سجدے کی صورت میں زمین پر تھی۔ پہلی بار وہ آزادی سے بین کر رہی تھی۔ کتنی لاشوں کے بین ادھار تھے اس پر، انا، خودداری، عزت نفس کی لاش، سر اٹھا کر جینے کی خواہش کی لاش، اپنی سچی شخصیت کی لاش، بحیثیت انسان دوسروں سے احترام کی امید کی لاش، اس کے ایک مخملی خواب کی لاش، ایک تریاک سی یاد کی لاش۔ اس کے آس پاس لاشیں بکھری تھی اور وہ سراپا ماتم تھی۔ جانے کتنی دیر بعد وہ سیدھی ہوئی، پیچھے پر دوپٹہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور جوتے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں گیا۔ سب کے گھر سے باہر ہونے کا موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر فون گھر بھول گیا تھا۔ ٹیکسی سے آ جائے گا کہہ کر وہ راستے سے واپس گھر آیا تھا۔ برآمدے سے اسے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی سبیلہ دکھائی دی جو اس کے اندر آنے تک آواز سے رونے لگی تھی۔ اس کا دل کے آگے بڑھ کر تڑپتی بکھرتی بیلا کو یوں سمیٹے کہ اس کے سارے غم، زخم، الم اس کے سینے میں منتقل ہو جائے، لیکن اس وقت ضبط لازم تھا۔ جانے کتنے وقتوں سے یہ گھٹن اور سسکیاں اندر دبائے تھی۔ اس کی پیش قدمی پر یہ سب اس کے اندر قید ہو جانے کا ڈر تھا۔
وہ اس کے آنسوؤں سے اپنا بھیگتا سینہ محسوس کرتا اس کے چپ ہونے کا منتظر تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر اڑا، تبھی بشیرہ خالہ کی آواز آئی جو اسے پکار رہی تھی۔ حیدر پلٹ کر باہر نکلا۔ آپ تو چلے گئے تھے؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ فون لینے آیا ہوں، ابھی چلا جاؤں گا۔ سبیلہ شاید چھت پر گئی ہیں، کپڑے اٹھانے گئی ہوگی۔ آپ آرام کریں، میں سبیلہ سے کہہ دوں گا، وہ گیٹ بند کر لے گی۔ اچھا اچھا۔ وہ واپس چلی گئی۔ حیدر ہال میں آیا تو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں کے ساتھ پورا چہرہ متورم تھا۔ دونوں کے تیور کل سے مختلف تھے۔ بیٹھو۔ حیدر نے قریب صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ چونکی مگر یوں ہی کھڑی رہی تو حیدر خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹے کوئی نہیں آئے گا اور مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سبیلہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور کچھ کہنا چاہا کہ وہ بول پڑا، پلیز۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سبیلہ خاموشی سے اس سے فاصلے پر بیٹھ گئی، گردن جھکائے گود میں دھری ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی، اور حیدر اسے تھینک یو۔ سبیلہ نے جھٹ سر اٹھایا کہ تم نے وہاں ملنے پر مجھے گھاس نہیں ڈالی، ورنہ میں کبھی تمہارا نوٹس نہ لے پاتا، اور یہاں اس گھر میں تو شاید۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ توقف کے بعد پھر کہنے لگا، تم نے مجھے پہلی ملاقات میں اٹریکٹ کیا تھا، اور ان 6-7 دنوں بعد اچانک تمہارے غائب ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اور اس گھر میں تمہیں دیکھنے کے کچھ دن بعد مجھے خود سے اعتراف کرنا پڑا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مسکرایا اور سبیلہ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ کیا ستم ظریفی تھی کہ یہ خدشہ اسے ڈراتا تھا، تو دل میں دبی یہی آس ذات کے صحرا کا بادل بھی تھی۔ تمہارے علاوہ میرے نزدیک کوئی میٹر اہم نہیں ہے، تمہارے ماضی یا تعلق سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج یا کل امی سے بات کروں گا۔ نہیں، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایسا کچھ نہ کرے پلیز، امی باقیوں سے مختلف ہے بیلا، کتنی بھی مختلف ماں ہوں، وہ اپنے بچے کو کیچڑ میں اترنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر کیچڑ سے کنول نکالنا ہو تو منع نہیں کرے گی، اگر کنول ہو تو۔ اس نے پھر سر جھکا لیا۔ مجھے طے کرنے دو۔ اس کا دل کیا پوری آواز سے روئے، مگر وہ سر جھکائے خود کو سنبھال رہی تھی، اور حیدر کی نظر اس کی بائیں ابرو کے اوپر تھی۔ میں امی کو جانتا ہوں، پھر بھی وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات نہ کرے، کیونکہ اس نے خود کو حیران کرتے ہوئے سر اٹھا کر حیدر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی۔ میں اس وقت تمہارے جذبات اور ڈر سمجھ رہا ہوں، مگر میرا، اس نے انگریزی میں کہا، آپ کے بات کرنے سے میرے الزاموں میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات کاٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر بھی صوفے سے اٹھا۔ میرا یقین کرو بیلا، مجھے نہیں کسی پر یقین نہ کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے اسے اس اچھے انسان کے ساتھ زیادتی کا خیال مار رہا تھا۔ اوکے، سر ہلا کر حتمی انداز میں کہتے اس سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ سبیلہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی، کسی بھی طرح اسے باز رکھنے کی کوشش وہ خود سمجھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا تم سے پہلے بات کر لوں تاکہ، لیکن میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ہال سے چلا گیا۔ کمرے سے فون لے کر گیٹ کی طرف جاتے اس نے ہال میں دیکھا وہ وہیں کھڑی تھی۔ حیدر آج ہر حال میں شافیہ سے بات کرنے کا طے کر چکا تھا۔ اس کی ساری بات شافیہ نے خاموشی سے سنی تھی۔ چہرے پر بے یقینی اور حیرت ابھرتی اور ڈوبتی رہی، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کچھ تو کہے امی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے کہا، حیدر بیٹا۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے پہلو بدلا۔ میں ذہنی طور پر تیار تھی کہ تم کبھی نہ کبھی مجھے اپنی پسند سے آگاہ کرو گے، لیکن تم بھی جانتے ہو کہ ابھی جو تم نے کہا ہے وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ اور غیر معمولی ہے۔ اسے پروسیس کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت تو دو بیٹا۔ اوکے۔ اس نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ ٹیک یور ٹائم۔ پہلے دن سے آج تک جو ہوا، میں نے جو فیل کیا، جو سوچا، سب آپ سے کہہ دیا ہے۔ اب میں ریلیکس ہوں۔ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے مسکرایا۔ پہلی بار بیٹے کے مقابل زبردستی مسکرائی۔ اس لڑکی کی وجہ سے؟ دل میں فوراً تصدیق کے ساتھ اضافہ کیا، بہت دیر ہو گئی ہے، اب تم ریلیکس ہو تو آرام کرو، آپ بھی زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، انہیں شب بخیر کہتا کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے شافیہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ اکلوتے بیٹے کی بہو کے متعلق اکثر لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ میں اس معاملے میں بہت لبرل ہوں، میرا بیٹا جسے بھی پسند کر لے مجھے قبول ہوگی۔ یہی یقین حیدر کو بھی تھا، جو وہ بنا کسی جھجک اور فکر کے ماں کو حال دل سنا گیا تھا، لیکن اب خود کو لبرل ماں کہنے والی شافیہ کے اندر روایتی ماں تیش سے تلملا رہی تھی۔ ایک ملازمہ، ایک عادی اور سزا کاٹے مجرم کی بیٹی، اوقات کیا ہے اس کی؟ شوہر کے انتقال کے بعد اکلوتے بیٹے کو رشتوں سے محروم نہ رکھنے کا سوچ کر انہوں نے سسرال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ کمانے والا شوہر اور باپ نہ ہو تو کھاتے پیتے امیر گھرانے بھی کس طرح تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختصر عرصے میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ لینے والے کو دبانے اور اس سے کبھی بھی کچھ بھی چھین لینے کا حق خود کو تفویض کر لیتا ہے۔
नाज و नाम में पली वालिदैन और भाइयों की लाडली थी, तालीम याफ्ता भी थी। शोहर के बाद अब बेटा ही उनकी ज़िंदगी था। ससुराल और मैके के माशी इस्तेकाम की वजह से उसे आसाइशात देना आसान था, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि बिना बाप के पलने वाली औलाद को जिस्मानी और मादी सहूलियात और आसाइशात देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरों के हसनात से बचा कर उसे शख्सियत में पड़ने वाले शगाफों और शिकनों से महफूज रखा जाए। अपनी और बेटे की इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी का ख्याल इस कदर शदीद था कि मैके में माँ और भाइयों के साथ एक आरामदा ज़िंदगी की बजाय उन्होंने खुद मुख्तार होने को तरजीह दी। माँ से बात की, उन्होंने समझाया कि वो भाइयों से सलीके से बात करें ताकि वो बिना किसी रंजिश के बाप की विरासत से उन्हें उनका हिस्सा दे दे। उन पैसों से उन्होंने बच्चों के प्ले ग्राउंड और किंडरगार्टन से इब्तिदा की। उनकी मेहनत और लगन से तरक्की करते करते वही आज शहर का कामयाब और मशहूर निजी स्कूल था। इस सफ़र में उन्होंने किसी के एहसानात ना रखते हुए ताल्लुकात सबसे बहाल रखे थे। ये सफ़र आसान ना था। कितने ही लोग उनके नाकाम होने और गिरने के मुंतज़र थे। औरत अपनी हदूद में भी मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से रहे तो ये सबसे बर्दाश्त नहीं होता है। कईयों को उम्मीद थी कि इस दर्जे लाड प्यार में बेटा ही बिगड़ जाएगा, या वो पेशावराना जिम्मेदारियों की वजह से बेटे को तवज्जो नहीं दे पाएगी, बहक जाएगा, बिगड़ जाएगा। सभी उंगली उठाने के लिए मौके के इंतज़ार में थे। इसीलिए उन्होंने हैदर के साथ अपना रवैया हमेशा दोस्ताना रखा, किसी फासले और झिझक को जगह नहीं दी। और अब उसी बेतकल्लुफ़ी और आज़ादी की वजह से बेटा उनके मुकाबिल था। ये बात भी तो बदनामी ही की थी कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की बेटी और मुलाजमा को हैदर ने पसंद कर लिया है। उनकी तरबियत और मोहब्बत पर सवाल तो उठने ही थे। आप कितने ही पहरे बिठाए, किस्मत और मुसीबत वार करने के लिए चोर दरवाज़ा ढूंढ ही लेती है। आराम कुर्सी मुसलसल आगे पीछे झुलाते हुए सोचों के ताने बाने में उलझी थी। क्या हैदर मेरे इनकार पर बागी हो जाएगा, जिद करेगा, धमकी देगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा? किस तरह बात आगे बढ़ाऊं कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे? कैसे समझाऊं उसे? क्या कोई और तरीका इस्तेमाल करूं कि कुछ कहने सुनने की नौबत ही ना आए? इंसान अपने फ़ायदे के लिए बड़े गैर महसूस तरीके से वही करने लगता है जिससे बचता रहे या जिसे नापसंद करता रहे। मैं क्या करूं कि हैदर उसका असली चेहरा देख सके? अल्लाह करे खुद उस लड़की की असलियत इस तरह उसके सामने आए कि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। सुबह होने तक उन्होंने इस मामले में भाई की मदद लेने का इरादा कर लिया था। इतने दिनों में वो पहली बार सुकून से सोया था। क्या जानता था सुबह फिर से उसका सुकून छीन लेगी। छुट्टी का दिन था और देर से उठा था। हॉल में सब नज़र आ रहे थे तो नाश्ते की मेज़ पर जाने की बजाय इधर ही चला आया। उससे कहो दूसरी मुलाजमा का इंतज़ाम होने तक वो नहीं जा सकती। बड़ी मुमानी का मूड ख़राब था। दोनों मामूल लाताल्लुक़ से अखबार और टीवी में गुम थे। वो नहीं तैयार रुकने को। कह रही है इस माह की तनख्वाह ना दे। सारिया भी परेशान थी। सुबह अचानक सबीला ने अपना फैसला सुनाया कि दूसरी जगह और मुलाजमत का इंतज़ाम होने तक बिल्किस भी के यहाँ रह लेगी। वो रिस्क लेने को तैयार थी, लेकिन इस घर में मज़ीद रुकने को राज़ी ना थी। बड़ी महारानी जिसे कि हम उसकी बात मान ही लेंगे। बुशरा ने नखवत से कहा। क्या हुआ? वो पूछ बैठा। सामे की नज़र उसी पर थी। सबीला मुलाजमत छोड़ के जा रही है। सारिया ने कहा। आपकी दिलचस्पी की कोई बात नहीं है। सामिया ने मुस्कुराकर हैदर से कहा। वो जवाबन सर हिलाकर बाहर निकल गया। उसे नाश्ता जो करना था। अम्मी शायद देर तक जागती रही है, इसीलिए अभी तक नहीं जागी। माँ की गैर मौजूदगी पर उसने सोचा। वो मेज़ वाले बरामदे तक पहुंचा ही था कि पीछे सामिया भी पहुंच गई। इससे पहले उसने ही बशीरा खाला को आवाज़ दी थी। मजबूरन उसकी मौजूदगी में नाश्ता करके उसके साथ ही से वहाँ से उठना पड़ा। अभी वो शाफे के कमरे में जाने का सोच ही रहा था कि दोस्त का फ़ोन आ गया और उसे ना चाहते हुए बाहर जाना पड़ा। उसके स्कूल के उस्ताद बहुत ज़्यादा बीमार थे और स्कूल के सब दोस्त उनके आदत के लिए जा रहे थे। शाफे ने तय किया था कि दोनों भाइयों और आज़म से बात करेगी। उनसे सबीला के मुतालिक सारी मालूमात माँ सबूत के इकट्ठा करने को कहेगी और फिर वो हैदर को दिखाएगी। सारी उम्र की कमाई एक लड़की के पीछे बर्बाद होते देखना कोई अक्लमंदी ना थी। वैसे भी उन्हें यकीन था कि पसंद या मोहब्बत से ज़्यादा उनका बेटा हमदर्दी में मुब्तला है और इस हमदर्दी और तर्ज को मोहब्बत समझ बैठा था। कोई मावराई हुस्न रखने वाली लड़की भी ना थी कि खूबसूरती का जादू चल जाता। उसमें कुछ ऐसा ना था जो उनका खूबरू बेटा उसमें दिलचस्पी लेता सिवाय मसलूमियत और गुर्बत के। और उसके अलावा जो अहम था उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। कमरे से निकली तो आयमा मिल गई। उसने पूछने पर बताया कि ताया ताई दादी के कमरे में है। ये भी अच्छा है, अम्मा के सामने बात हो जाएगी। वो सोचती अली मुनीसा के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा हम कैसे कहीं लड़के वाले हैं? वैसे तो खुद शाफिया को ये बात अब तक कर लेनी चाहिए थी। हमसे ना सी आपसे तो कर ही सकती थी। बड़ी भाभी की आवाज़ पर बाहर ही रुक गई। अभी तो हैदर आया है, करेगी। अम्मा आप भी देख तो रही है कैसी दावतें चल रही है उसके ससुराल में। वो जो ये सुनकर भी अंदर जाने लगी थी, भाई के लहजे ने कदम रोक लिए।
اور وہ کیسے خوشی خوشی سب کے لیے تحفے لے کر جا رہی ہے سب جگہ۔ تم دونوں یوں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ شافیہ سسرال سے بہو کبھی نہیں لائے گی، میں جانتی ہوں۔ اماں آپ نے کہا تھا دے دو اس کا حصہ، ایک ہی بیٹا ہے اس کا اور تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، سب اس گھر میں ہی رہے گا۔ اب آپ ہی ایک یقینی بنائے کہ ایسا ہو۔ رفیع کو میں نے اس وقت بڑی مشکل سے منایا تھا، وہ تو بالکل تیار نہ تھا۔ اپنے شفیع بھائی کی ناراض سی آواز سے زیادہ ان کے الفاظ انہیں پاتال میں دھکیل گئے۔ فکر نہ کرو، سامیہ سے ہی ہوگی حیدر کی شادی، دیکھتے نہیں تم بھائیوں میں جان ہے اس کی، ہر چھوٹے بڑے فیصلے تم سے رائے لے کر کرتی ہے، تمہارے سوا ہے ہی کون اس کا۔ اولاد کی محبت میں سب بدل جاتے اماں، ہم بھی اکلوتی اولاد کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے جو اسے کاروبار سے رقم دے دی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بھولے نہیں۔ کاش وہ بھائی کی یہ بات کبھی نہ سنتی، کتنے ہی بت دھڑا دھڑ گر کر ٹوٹے تھے۔ سب سے اونچائی سے گرنے والا بت ان کے اپنے مان کا تھا۔ میری بیٹی احسان فراموش نہیں، بھائیوں کی مدد بھولے گی نہیں۔ وہ سمجھ نہ سکی اماں کے لہجے میں ناز کس بات کا تھا، کون سے احسان کی بات تھی۔ انہوں نے تو شرعی حق مانگا تھا اپنا، اس سے ایک پیسہ زیادہ نہ لیا تھا۔ زندگی میں ہم جس سے بھاگتے ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے ہی بھاگتا ہے اور کبھی نہ کبھی پکڑ ہی لیتا ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر ہی کمرے میں لوٹ آئی۔ کون سی خود مختاری، کیسی خودداری، یہاں تو ان کے اور ان کے بیٹے کی زندگی کے فیصلے برسوں قبل ہی دوسروں نے کر رکھے تھے، جنہیں اپنا سمجھ کر وہ سسرالیوں کو چھوڑائی تھی۔ وہ اپنے بھی ان جیسے ہی نکلے تھے، احسان جتانے والے اور بدلے میں اپنی مرضی چاہنے والے۔ جانے کون سا دکھ پڑا تھا بیٹے کی پسند کا یا ماں اور بھائی کی باتوں کا۔ مان اور بھرم ٹوٹنے کے دکھ سے زیادہ اہم مسئلہ فی الحال بیٹے کا تھا۔ کسی کی مدد کے بنا ہی انہوں نے سبیلہ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کا سوچا۔ بڑی ممانی کے دوست کا نمبر ملنا مشکل نہ تھا کہ اس کی بیٹی ان کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ سب علیل استاد کے گھر پہنچے تھے کہ کچھ دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سبھی دوست تدفین تک ٹھہرے۔ اس نے شافیہ کو فون کر دیا تھا، گھر پہنچا تو بہت رات ہو گئی تھی۔ دن بھر اسے خدشہ ستاتا رہا تھا کہ کہیں وہ آج ہی گھر نہ چھوڑ دے، ایک بار پھر کہیں گم نہ ہو جائے۔ گیٹ سے اندر آ کر وہ آج بے دھڑک دائیں طرف مڑا تھا۔ شافیہ سے کہہ دینے کے بعد اب اس سے کسی احتیاط کی ضرورت نہ تھی۔ کوئی دیکھ بھی لیتا تو اب اسے سچائی کہنے میں کوئی آر نہ تھی۔ دروازہ وہ ذرا سا کھلا تھا۔ اس نے اوٹ سے ہی دروازے پر دستک دی۔ کون؟ بھابھی آپ ہے؟ حیدر نے دروازہ پورا کھول دیا۔ پلنگ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی، اس غیر متوقع آمد پر کھڑی ہو گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ مارے گھبراہٹ کے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پلیز جائیں یہاں سے، جائیں۔ ایک بار پھر تم بنا بتائے غائب ہونے کا سوچ رہی ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر گویا ہوا۔ آپ نے جو کہنا ہے صبح کہہ لینا، ابھی جائیں پلیز۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا راتیں میرے لیے آج کل کتنی طویل ہیں تو کبھی یہ نہ کہتی۔ مجھے یہ ڈر سونے نہیں دیتا کہ میں صبح تمہیں دیکھ پاؤں گا یا نہیں، اور اب جب تم خود یہاں سے جانے کا کہہ چکی ہو، میں کیسے تمہیں دوبارہ کھو جانے دوں؟ اس کی سنجیدہ آواز میں سچائی تھی۔ اس سوال میں جو تڑپ تھی سبیلہ اس سے بچ نہ سکی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دو بدو کا وقت ہے، تم کہیں نہ جاؤ، کمرہ اور حیثیت بدل کر اسی گھر میں رہو۔ شدت اور سچائی ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا تو اس لہجے پر ٹوٹ جاتا۔ یہ ناممکن ہے، میں نے امی سے بات کر لی، دیکھنا ہو جلد۔ ناممکن اس لیے کہ میں نہیں چاہتی۔ کیوں یہ مناسب نہیں؟ آپ کیوں اپنی ماں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ تنہا عورت کے لیے اکلوتی اولاد کی پرورش آسان نہیں ہوتی، اور آپ کی اس خواہش کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ آپ کی خوشی کے لیے مان جائے گی، مگر مجھے دل سے قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ میری وجہ سے آپ دونوں کے تعلق میں فرق آ جائے گا، اور اس گھر میں کیا ہوگا وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی ضد اور آپ کی امی کی آپ کے لیے محبت میں احسان تلے دب جاؤں گی۔ یہاں ملازمہ کا کوئی عزت دار مقام کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ساری عمر سب کے لیے چور کی بیٹی رہوں گی، داغدار، ناقابل بھروسہ حقیر۔ اس لیے سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکتے بات مکمل کی تھی۔ اور یہ میرا دل بیلا، وہ آگے آیا۔ اس کا کیا؟ اس کے آنسو پوری رفتار سے باڑ پار کر گئے تھے۔ حیدر، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا اور رو رہی تھی۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ جو تمہارے لیے محسوس کیا کبھی کسی کے لیے فیل نہیں ہوا۔ کبھی کوئی خواہش اتنی شدید نہ تھی جتنی تمہیں اپنے ہمراہ کرنے کی، کبھی اتنے خواب نہ دیکھے جتنے تم سے مل کر دیکھے ہیں، ساری زندگی اتنے وعدے نہ کیے تھے جتنے تمہارے حوالے سے خود سے کیے ہیں۔ وہ ڈوبتی آواز سنبھالنے ذرا ٹھہرا۔ میرے جذبات اہم نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں؟ وہ سرخ آنکھیں اس پر جمائے جواب طلب کر رہا تھا۔ کبھی خود کو بچانے کے لیے سب سے قیمتی چیز چھوڑنا ناگزیر ہوتا ہے۔ ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو خود کو سارے بوجھ سے آزاد کر کے بس اپنا وزن سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ بیلا، بچانے سنبھالنے کے لیے تم مجھ پر بھروسہ تو کرو، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کیسی قیمت؟ سڑک سے اٹھا کر اپنے گھر میں جگہ دینے کا خراج سب کے لیے میرا جھکا سر ہوگا، ساری زندگی کے لیے جھکا سر۔ سب میں کافی کیوں نہیں؟
اس کی نظر الجھی الجھی تھی، لیکن چہرے کا ہر نقش چیخ کر اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ سارے تاثرات اسے قائل کرنے کے لیے گڑگڑا رہے تھے۔ سبیلہ ایک قدم آگے آئی۔ حیدر، اس نے بند مٹھی سینے پر رکھی، خدا گواہ ہے، میں نے آزمائش اور مشکلوں کی دھوپ سے تمتماتے راستے کے لیے ایک خوبصورت یاد سی چھاؤ کی خواہش کی تھی، مگر گلے میں پڑے پھندے نے کچھ پل کے لیے آواز سلب کر لی۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، میرا دل لالچ کر بیٹھا اور اس چھاؤں کے یادوں میں نہیں زندگی میں ہونے کی تمنا کرنے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ دن میں کتنی بار یہ مجھے بہکاتا ہے کہ ہر جانب سے آنکھیں بند کر کے آپ کا ہاتھ تھام لوں۔ تو تھام لو بیلا۔ سبیلہ نے نفی میں سر ہلا کر چہرے پر انگلیاں پھیر کر آنسو پونچھے۔ اپنی ذات، سیلف اسٹیم اور خودداری کو روز اپنے ہاتھوں کچلنے کے روٹین سے چھٹکارے کی خواہش، ہر خواہش پر حاوی ہے حیدر۔ کسی کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ سر جھکا کر چلنے کی بجائے میں تنہا سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں۔ یہ 1.5 سال میں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ یہ ساری زندگی نہیں کر سکتی۔ تم بہت نگیٹو سوچ رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے نہیں دوں گا۔ پر یقین تھا انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ آپ کی امی کو یہ رشتے، گھر، خاندان عزیز ہے، اور آپ بھی۔ میں انہیں ایڈمائر کرتی رہی ہوں کہ انہوں نے اپنا الگ راستہ منتخب کیا تھا۔ انہیں مشکل میں نہ ڈالے۔ وہ اچھی ماں، اچھی بیٹی، انہیں بری نہ بنائے، نہ مجھے، پلیز۔ بیلا تم۔ وہ اس کے قریب آیا، تب اس کا فون بجنے لگا۔ شافیہ تھی۔ ہیلو جی امی، بس پہنچ ہی رہا ہوں۔ اچھا جی، آ رہا ہوں۔ جائے۔ وہ وہی پہلے دن والی پر اعتماد اور بے نیاز بیلا تھی۔ ہماری بات ختم نہیں ہوئی ہے، اور بات مکمل کیے بغیر تم چپکے سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے پورے تیقن سے تنبیہ کی اور چلا گیا۔ تھکی تھکی سی پلنگ پر ڈھہ گئی۔ اس کا دل اس سے منہ موڑ کر بیٹھا تھا۔ آرزوئیں ناراض تھی، خواب سسک رہے تھے، مگر اس کا کسی کو منانے کا موڈ نہیں تھا۔ اگلی صبح سب کے لیے حیرتوں کا سامان لائی تھی۔ شافیہ نے میز پر آتے سبیلہ کو بلایا تو سب کو لگا آج اس کا آخری دن ہے، لیکن شافیہ کے پہلے جملے نے پہلا بم گرایا۔ وہ پھر مسلسل بڑی دیر تک یہ بمباری جاری رہی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ کل بلقیس سے بات ہوئی، تب مجھے علم ہوا کہ تم یہاں اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے آئی تھی، اور ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ تم چونکہ بلقیس کے ساتھ آئی ہو تو اس کی طرح پڑھی لکھی نہیں ہو اور اسی قسم کی جاب چاہیے۔ یہ 1.5 سال لیٹ ہو گیا، پھر بھی یہ تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر۔ انہوں نے لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب سے بڑا جھٹکا سبیلہ کو لگا تھا۔ انگلش لٹریچر میں گولڈ میڈلسٹ کی میری اسکول کو کب سے ضرورت تھی۔ تم نے جن حالات کا سامنا کیا اور خود کی حفاظت کی، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ تمہاری ماں اور دادی قابل تحسین ہے، جن کی تربیت نے تمہیں ایسا مضبوط بنایا۔ یہ بھی قابل تعریف ہے کہ تم عزت اور محنت سے کیے جانے والے کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتی ہو۔ کل ساری سچائی جاننے کے بعد میں بہت متاثر ہوئی ہوں تم سے۔ وہ مسکرائی۔ شافیہ نے قلیل وقت میں ہی سیکھ لیا تھا کہ سہ رہی یا سہ چکی عورت کو اپنے جیسی دوسری عورت کی مشکلیں کم کرنے اور اس کا رتبہ مقام دلانے کا موقع ملے تو کبھی گنوانا نہیں چاہیے۔ یہی قدم اسے عورت ہونے کے ساتھ سب سے اونچا مقام پر پہنچاتا ہے۔ کل حیدر کا انتظار کرتی شافیہ اسے دائیں طرف جاتے دیکھ کر ادھر آئی تھی اور ان کی گفتگو سن چکی تھی۔ اپنی خود کی اور عزت نفس کی قدر کرنے والی سبیلہ نے حیدر کی محبت ٹھکرا کر ان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ انہیں چند برسوں قبل والی شافیہ لگی تھی جو اپنے تئیں درست فیصلہ کر رہی تھی، لیکن جیسے انہوں نے بھائی اور ماں کی بات سن کر جانا تھا کہ وہ تو بھرم میں جی رہی تھی۔ لوگ تو اب بھی خود کو ان کے محسن اور انہیں مقروض گردان رہے تھے۔ ان کے نزدیک وہ اور حیدر ان کے پابند تھے۔ انہیں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا کہ وقت بڑا بے رحم ہے۔ کیا پتہ ایسا ہی کوئی بھرم برسوں بعد سبیلہ کا بھی ٹوٹے اور اس میں حیدر کا پچھتاوا بھی شامل ہوا تو کیا یہ میرا دل مجھے معاف کرے گا؟ بیٹے کو اپنا مقدمہ لڑتے دیکھ کر اس کے احساسات کی گہرائی اور شدت سے روشناس ہوئی تھی تو سبیلہ کی سچائی قبول کر کے محبت چھوڑنے کے فیصلے سے اس کے کردار کی بلندی کی معترف ہو گئی تھی۔ جب سبیلہ نے کہا کہ وہ اچھی ماں، اچھی بیٹی ہے، انہیں بری نہ بنائے، بیٹے کو کال ملاتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ انہیں بری نہیں بننا تھا، دنیا کی نظر میں نہیں، اپنی نظر میں۔ تم شام تک پیکنگ کر لو، اسکول کی ایک ٹیچر دوسرے شہر سے ہے، اسے بھی روم میٹ کی ضرورت تھی، شام میں آئے گی تمہیں لینے۔ انہوں نے مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ سبیلہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ وہ لفافہ تھامے کھڑی تھی۔ آج حیدر ناشتے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تم جاؤ، اپنی چیزیں سمیٹ کر تیاری کرو۔ تھینک یو، بھررائی آواز میں گویا ہوئی۔ شافیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لفافہ مضبوطی سے تھامے پلٹ گئی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سوال سامع نے کیا۔ وہاں موجود لوگوں میں ساریہ اور بشیرہ خالہ ہی خوش تھی۔ مجھے ساریہ نے اس کی تعلیمی لیاقت کے متعلق بتایا، تمہارے تجسس کے نگار سے بات کی جس نے اسے یہاں بھیجا تھا، اس نے بلقیس سے ملوایا، سبیلہ کی امی کی سہیلی جو اسے یہاں لائی تھی، اسے سے سارے حالات کا علم ہوا۔ پھپھو اس کا باپ، ایسے بدبختوں کسی کے کچھ نہیں ہوتے۔ اگر باپ کو دیکھنا ہے تو پھر ماں اور دادی کو کیوں نظر انداز کرے، جن کے ہمت، حوصلے اور ایمانداری کی سارا محلہ مثال دیتا ہے۔
خیر 1.5 سال میں سبیلہ نے کسی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا ہے۔ سامیہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ شافیہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس یہ بات اب ختم۔ سامیہ آواز سے کرسی سرکا کر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ بھائی، شافیہ نے رخ بھائی کی سمت موڑا۔ حیدر کو یہیں جاب مل گئی ہے، ابھی کچھ سال تو وہ یہیں ہیں، اس کے بعد کل نہیں۔ اس نے شادی کے لیے بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ میرے سرکل میں 2-3 لڑکیاں اس حوالے سے مجھے پسند ہیں، جلدی کسی کو فائنل کر لوں گی، جلد اس کی شادی کرنا ہے، اور میں حیدر کی شادی سے پہلے اپنے گھر میں منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ کچھ فلیٹس بھی دیکھے ہیں، آپ نے جس طرح کاروبار میں میری شرعی حصے کی رقم مجھے دے دی تھی، میں چاہتی ہوں آپ اس مکان میں میرے حصے کی رقم بھی دے دیں تاکہ میں فلیٹ خرید لوں۔ میں نے ابا کے اس مکان کی قیمت نکال کر مفتی صاحب سے پوچھا ہے، وہ 1-2 دن میں بتائیں گے میرے حصے کی کتنی رقم بنتی ہے۔ ہر سو خاموشی تھی، طوفان سے قبل والی خاموشی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس نے افق پر غروب ہوتے سورج کے ساتھ ڈھلتی شام کی لالی دیکھتی سبیلہ کو دیکھتے کہا، تو اس خوبصورت منظر کو دیکھے نا۔ اس نے منظر سے نظر ہٹائے بغیر دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں سب سے خوبصورت منظر ہی دیکھ رہا ہوں۔ توبہ! اس نے سامنے سے نظر ہٹا کر حیدر کو دیکھا۔ کبھی کبھی آپ اتنی چیزی لائنز کہتے ہیں نا کہ کیا کہ کچھ نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ریلنگ کے دوسرے سرے پر آئی، وہ اس کے پیچھے تھا۔ اسے بڑے صبر سے 4 ماہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ الگ مکان لینے کا کام اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہوا تھا۔ انہیں منہ پر نہ صحیح لیکن ان کی غیر موجودگی میں خود غرض اور احسان فراموش کہا گیا۔ جانے کیا ساریہ حیدر سے ساری داستان سن کر خوش تو بہت ہوئی، لیکن کئی دن تک وہ اپنی ناراضگی سبیلہ کو دکھاتی رہی تھی۔ شافیہ نے اسے الگ تھلگ رکھ کر یوں اس کا رشتہ سبیلہ سے جوڑا کہ سب کو وہ شافیہ کی پسند ہی لگی تھی، سوائے سامیہ کے۔ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، سبیلہ آپ کا انتخاب نہیں، حیدر بھائی کی پسند ہے۔ شافیہ کے اعلان کے بعد کہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے سبیلہ کو منتخب کیا ہے، سامیہ نے کہا تھا، اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے اور خوشی کی بات ہے کہ ہم دونوں کی پسند ایک ہی نکلی۔ شافیہ نے مسکرا کر بات ختم کر دی تھی۔ وہ اب بھی شافیہ کے اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ وقار احمد کی کوئی خبر نہ تھی۔ شادی سے قبل ہی ماں بیٹے نئے فلیٹ میں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے اس فیصلے سے کوئی خوش نہیں تھا، علیم و نیسا بھی نہیں۔ اب شافیہ احسانات کے ساتھ توقعات کے بنا ہی تعلقات بحال رکھنا سیکھ رہی تھی، اور حیدر جانے کتنے مشورے رد کرتے ہوئے شادی کے 2 دن بعد اتنے سرد موسم میں سبیلہ کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ وہ جھاڑیاں اب بھی ہے، سبیلہ نے آگے جھک کر نیچے جھانکتے ہوئے کہا، لیکن پھول بہت کم ہیں۔ وہ سیدھی ہوئی، ویسے اس طرف سے وہاں پہنچ کر پھول توڑے جا سکتے۔ حیدر نے ریلنگ کے اختتام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا، کچھ خوبصورت چیزوں کا وجود ہی کافی ہوتا ہے، ان سے زیادہ کی خواہش اور توقعات ان کا طلسم توڑ دیتی ہے۔ حیدر نے جیکٹ کے کالر کے دونوں کنارے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ یہ چہرہ قریب سے دیکھنے، ان آنکھوں کو چھونے، اس دل کو چھونے کی سبھی تمام خواہشات پوری ہوئی ہے، پھر بھی تمہارا طلسم نہیں ٹوٹا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے تمہارا اس دن کا سبق غلط ہے۔ سر کو ہلکی سے جنبش دے کر وہ بڑے انداز سے مسکرایا، آج کا سبق تو سن لے۔ وہ جھک کر کوئی گستاخی کرتا اس سے پہلے اس نے جلدی سے کہا، کہو۔ اس نے بمشکل خود کو روکا۔ تجربے، خیالات اور مفروضے بدل دیتے ہیں، مثلاً دل کا کہا سن لینا چاہیے، اسے رد کر کے ہمیشہ دماغ کی سننا ضروری نہیں۔ یہ تو میں اول دل سے مانتا ہوں بیلا۔ حیدر نے اس کے سر کو اپنی پیشانی سے ہلکے سے دھکا دے کر کہا، مجھے اب سمجھ آئی نا، اس کا مورل یہ ہے کہ اب میری باتوں سے اختلاف نہ کیا کرو۔ چلے بھی۔ کالر سے اس کے ہاتھ ہٹا کر دور ہوئی۔ آپ روز اول سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسے آپ نے چنا ہے وہ اتنی آسان اور سیدھی ہرگز نہیں۔ حیدر نے بے ساختہ کہکا لگایا، تم سے باتوں میں ساری عمر ہارنا ہی ہے مجھے۔ جی، سر ہلا کر مسکرائی، ویسے یہاں اکثر ٹورسٹ اور ایکو پوائنٹس کے نام ہیں۔ اس نے پیگڈنڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس جگہ کا کوئی نام کیوں نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ ہمارا پوائنٹ ہے، ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ حیدر نے اس کے گرد بازو پھیلا کر پھر اسے قریب کیا، کیا رکھیں گے؟ اس نے حیدر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں پہلی بار میرا دل کسی کے لیے مچلا تھا، اور اگر تم ایمانداری سے اعتراف کرو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ پہلی بار یہی ہوا تھا۔ آپ سے التماس ہے کہ مجھ سے کچھ اگلوانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے اس جگہ کا نام کرن کریں۔ سبیلہ نے ایئر ہوسٹس کے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، ہاں، ویسے ان پوائنٹس کے نام اکثر بڑے رومانٹک ہوتے ہیں، جیسے لورز پوائنٹ، کپلز پوائنٹ۔ یہ آپ کو رومانٹک لگتے ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر استجابیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں ہے نا رومانٹک؟ اس نے بھی منہ بنا کر الٹا سوال داغا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس جگہ کو رومانٹک نام دیتے ہیں۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے کہا، اس کا نام ہم وادی دل رکھتے ہیں۔ اوکے، تو آج سے اس ایکو پوائنٹ کا نام یہی ہوگا۔ حیدر اسے یوں ہی بازو میں لیے وادی کی طرف مڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے اور پھر ہم آواز ہو کر صدا لگائی، وادی دل۔ ختم شد۔
اس ایکو پوائنٹ کا کچھ اور نہیں بتایا رائٹر نے، ورنہ میرا بس چلے تو میں خود دیکھ کر آ جاتی وہ ایکو پوائنٹ وادی دل۔ اب یہاں سے قریبی تو ہے میں جہاں ہوں، چلیے سرچ کرنے کی پھر بھی کوشش جاری رکھوں گی۔ یہ خواہش کس کے دل میں آئی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔